بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون ویلکم. یہ آج کی پریزنٹیشن کا ٹائٹل ہے ایمان اور اعمال صالح. اس کی انگلش ورژن پہلے ہم نے شیئر کی ہے. اس کے بارے میں اور مزید معلومات چاہیے تو یہ دو کتابیں میں نے نیچے ریفر کی ہیں علامہ پرویز کی، واٹ از اسلام اور ہیومن سیلف اینڈ اللہ. تو اس پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن ایسے ہے، پہلے اعمال صالح کو تھوڑی سی ان کی تعریف کر دی جائے گی. ایمان اور اعمال صالح جو ڈیڈز ہیں، دیز لیڈ ٹو اے لائف آف جنت. کچھ پوائنٹس اس کے نیچے میں مینشن کروں گا. جو اعمال ایمان کے بغیر ہوتے ہیں ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ انسانی ذات پہ چاہیے آخرت کی زندگی کے لیے. اور یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی زندگی سے مراد جو ہماری بعد کی زندگی ہے، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی. کچھ میں ورسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی جو ہماری سوچ ہے اور ہمارے اعمال ہیں، ان کو کیسے ہم ان کے پیمانے جو ہیں ان کی تعریف کر سکتے ہیں، یا ان کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا وزن کتنا ہے. کہ اگر ایک ہی ہم عمل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر ہماری نیت مختلف ہے تو وہ اس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. کچھ اور ورسز ہم دیکھیں گے قرآن سے، اور یہ جو صالح ڈیڈز ہیں ان کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری ذات کے اوپر، اور بعد میں ہم اس کو اپنی پریزنٹیشن کو میں کنکلوڈ کر دوں گا. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صالح ہے کیا. اس لفظ کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد لام ہا، اور اس کے میننگز جو ہیں یہ نیچے اس کے میں نے نوٹ کیے ہیں. آپ لغات القرآن میں مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپس کی جو امن اور سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کسی خاص مقام پہ ہونا چاہیے اور اس کو وہاں پہ اگر وہ نہ ہو تو وہ غیر صالح ہو جائے گی. صالح کا مطلب یہ ہے، مثلا اگر ہر انسان کو بحیثیت انسان کے لقد کرمنا بنی آدم، قرآن نے کہا ہے اس کو کرم ہونا چاہیے، اس کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں دی جا رہی کسی بھی معاشرے میں، اگر دنیا میں، تو وہ غیر صالح ہوگی. ریموونگ اینی ویکنیسز، لمیٹیشنز اینڈ بیلنسز، کوئی بھی کمزوریاں، کوئی محدودیت جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کام وہ نہیں کر سکتا جو کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اور غیر متوازن قسم کے معاشرہ بنانا، یہ سارے جو ہے اس میں ان کو ریموو کرنا، ان کو ختم کرنا جو ہے وہ صالح میں آئے گا. جتنے بھی انسانی معاملات ہیں ان کو بہترین طریقے سے سیٹل کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو کم سٹینڈرڈ پہ نہیں، اس کا ایک بہترین جو سٹینڈرڈ بنتا ہے اس وقت اگر ہمیں علم ہے تو وہ اچیو ہونا چاہیے. ایسے اعمال جو کہ جس سے انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پوری طرح باہر آ جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا بھی ہو، تو یعنی کہ ایسا ماحول، ایسا وہ معاشرہ، حالات پیدا کرنا تاکہ انسان کے جو بہترین ہے وہ باہر آ جائے اور وہ ارتقائی منازل کو آگے طے کرنے کے قابل ہو جائے. تو ٹاسک تھرو وچ بیلنس اینڈ بیوٹی آف اے سوسائٹی ریمینز اسٹیبلش، یعنی کہ اس کے اندر جو توازن ہے اور خوبصورتی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ ہونی چاہیے. صرف ظاہری نہیں کہ تبھی ہو، اس کے اندر کی جو دنیا ہے انسان کی، اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے، اور ایگزیکٹلی وہ کام کرنے جو کہ اس وقت اس ٹائم کے مطابق وہ بہترین ہو. یعنی کہ آج زمانہ جو ہے اس میں ٹیکنالوجی بڑے ہائی لیول پہ ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے اندر ہونا چاہیے. اس میں ہماری خواہشات نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ ہماری خواہشات کو قوانین خداوندی کے اندر کام کرنا چاہیے، اور وہ ایسے کام جو کہ انہانس کرے پوٹینشیل اینڈ ابیلٹیز. اور اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو امپاورمنٹ ملے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. یعنی کہ جو بھی تبدیلی انسان کی ذات میں آتی ہے اور معاشرے میں آتی ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے، اور اس سے انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور اس سے سیلف اسٹیم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو امپاور، اس کے اندر قوت ہو کہ جو ایون کمزور بھی انسان ہے وہ بھی کھڑا ہو کہ کہے کہ میں پہلے سے بہتر انسان بن گیا ہوں. اور وہی ڈیڈز جو ہیں صالح ہوں گے جو کہ قرآن نے کہا ہے کہ صالح ہیں. یہ ہماری اپنی مرضی کے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ
قرآن کی ویلیوز کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے، جیسے آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں انورٹڈ کامرس میں، تو وہ صالح میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس سے یہ جو ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے اس کو بہتر ہونے میں کوئی وہ نہیں بن رہا۔ ہاں مقامی طور پہ 2-4 لوگوں کی ہیلپ تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو دین کا نظام ہے جس سے کہ اوور آل دنیا میں صلاحیت بڑھتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ہے کہ یہ وہ دیڑ صالح نہیں ہوں گے قرآن کے مطابق جن میں ایمان شامل نہیں ہے، یعنی کہ ایمان جو ہے وہ ہر چیز میں پہلے آتا ہے۔ یہ پوائنٹ آگے اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ صالح ڈیڈز ہیں کیا؟ روٹ آف عمل، یہ عمل جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ ہے عین میم لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ تو یہ ایسا کام ہے جو کہ انسان خود سوچ سمجھ کے کرے، یعنی کہ اس کا فیصلہ کرے، سوچے، پلان کرے۔ It is also essential for this that the work is not done merely by chance، یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی جذباتی طور پہ کام کر دیا گیا ہے، اور but it is done، عام طور پر وہ کام کیا جائے، یعنی کہ ایک ہیبٹ بھی بنی ہوئی ہو انسان کی۔ ایمان is the name of accepting the truth of Allah's commands and laws with the full connivance of heart and mind۔ تو اس میں ایمان یہ پھر یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ وہ جس کے اندر انسان جو ہے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اللہ کے احکام اور قوانین کو ایکسیپٹ کرے۔ اور پھر زندگی اعمال کا مطلب ہو گیا کہ زندگی کو ان قوانین کے مطابق گزارنا، اور لامحالہ یہ صرف انڈیویجول نہیں ہے، انفرادی نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ فیل جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی وہ شامل نہیں ہوتی، ڈیلیبریٹ یا ہماری اپنی جو فل کنائیونس ہے وہ نہیں، جیسے جانور بھی تو فیل کرتے ہیں۔ تو عمل جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو آپ لغات القرآن میں اس کی مزید تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان جو ہے whose evidence is not provided by the human deeds in life is a merely customary acknowledgement which accrues no benefit۔ تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کے اعمال کے ساتھ۔ تو جس میں ان اعمال میں جن میں ایمان جو ہے وہ باہر نہیں آتا is a merely، تو وہ جو ہے وہ ہم صرف بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ اعمال صالح کی طرف ہمیں لے جانا چاہیے۔ یہ دونوں جو ہے اس لیے انٹر لنکڈ ہے، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس سے پہلے سوچتے ہیں، اور وہ جو سوچ ہے وہ ایمان پہ بیسڈ ہونی چاہیے۔ اینڈ دوز ٹاسک whose motivation is not the human ایمان those are either performed mechanically، یعنی کہ مکانیکی طور پہ ہم کام کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یا سوچتے بھی ہیں تو اس طرح نہیں سوچتے جس طرح کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اور ایز اے پروسیجر انڈر دا ڈائریکشن آف ایموٹیو سینٹیمنٹس۔ یہاں پہ ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کافی سارے اعمال انسان کرتا ہے وہ جذبات کی رو میں کرتا ہے۔ Only those are productive deeds which are carried out with the full agreement of human heart and mind، جو پوری ہماری جو اندر کا ہمارا ذہن ہے اور ہمارا دل ہے، یعنی کہ ہماری ٹوٹل اس میں کنائیوس ہونی چاہیے، ایگریمنٹ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہماری رضامندگی شامل ہونی چاہیے، اور یہ ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، شاید تھوڑی سی پریکٹس چاہیے لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ For the full involvement of the consciousness، اور ہمارے شعور کو پورا احساس بھی ہو، اور ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے شعور میں چلی جاتی ہیں، یعنی میں ہماری یاداشت کا حصہ بھی بن جاتی ہیں، ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یہ ہماری ڈیلیبریٹ انٹینٹ ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ تو لامحالہ جو بھی ہم کام کریں گے اس کے نیچے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے، اور ان کے اثرات کا بھی ہمیں علم ہوگا۔ تو انسان کی پوری لائف جو ہے وہ اس کے اوپر مولڈ ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح قرآن جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، تبھی ہم دین کے نظام کی طرف آ سکتے ہیں یا دین کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی بہترین یا خوشگوار جو نتائج نکلتے ہیں کانسیکوینس ایمان اور اعمال صالح، وہ جو ہے وہ جنت کی زندگی کی طرف ہم لے جاتے ہیں۔ تو جنت کی زندگی کا میں نے تھوڑا سا یہاں پہ مینشن کیا ہے، جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، آپ کو اس کا پہلے بھی علم ہوگا کہ وہ جو ہے اس میں خوف اور حزن نہیں ہوتا، اس میں سکسیسز یعنی کہ جو کامیابیاں اور خوشگواریاں ہیں فزیکل مینز آف سسٹیننس کی ہوتی ہیں، اچیوڈ تھرو دا انڈرسٹینڈنگ اور ورکنگ آف دا لا آف ریکوائرمنٹ۔ تو اس میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو مکافات عمل ہے اس کے نیچے ہمیں یہ مل رہی ہیں یا ملیں گی، کیونکہ مکافات عمل ہم نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ عمال جو ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یہ پورا سلسلہ زمین و آسمان جو ہے اللہ نے اس لیے بنایا ہے
تاکہ آپ کے اور میرے اعمال جو ہیں کسب جو ہم نے کیے ہیں ان کا نتیجہ پورا پورا نکل جائے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ یہ نظام بہت ہی ریفائنڈ اسکیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ Abundance of means of sustenance which remain unceasing and made available to everyone۔ تو جنت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہاں پہ مینز جو ہوتے ہیں سسٹننس کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہوتے، سسٹینیبل ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی معاشرہ جنت نہیں بن سکتا جس میں کہ ایک حصے کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو یا بہت کم مل رہا ہو، ان کی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو رہی ہو اور دوسروں کے پاس بے حد ہو۔ There is a respect and dignity for every member۔ تو قرآن نے جب کہا تھا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو اس نے ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہمیں دی تھی۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ غیر متوازن ہے، اور جو ذات بھی اس کے نہیں سوچتی اس کی ذات بھی غیر متوازن ہوگی۔ اور یہ میکینیکل فیلنگ نہیں ہے کہ میں نے زبردستی اپنے دل میں لے کے آنا ہے یا مائنڈ میں کہ میں نے دوسرے انسانوں کی عزت کرنی ہے۔ وہ ایک میرا ایک نیچرل وہ ہونا چاہیے سٹانس کہ میرے اندر وہ ہو افیکشن دوسرے ہیومن بینگ کے لیے کہ وہ میرے ساتھ کا برابر انسان ہے، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد وہی ہے جو میرا بھی ہے۔ Equality for everyone before the Quranic laws and values۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے۔ This will not be mechanical but be perceived at the self level۔ یہ ہم نے خود اپنے اندر ہر وقت اس کا احساس رکھنا ہے۔ Everyone knows their rights and responsibilities across the flat structure۔ تو یہ جو معاشرہ دین کا بنتا ہے یہ بڑا فلیٹ سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں ہر ایک قوانین خداوندی کو فالو کرتا ہے۔ جو لوگ اس نظام کو رن کرتے ہیں ان کی ذات جو ہے انتہائی بلندیوں پہ ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خلق نظیم پہ تھے، تو وہ بات جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق کہا ہے کہ ہی واز این امہ ان ہمسیلف، وہ خود ایک امت تھا۔ تو یہ ایک قرآن نے خود ہی اسکیلز ہمارے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ جتنے بھی مواقع ہیں میڈ اویلیبل فار ایوری ون، وہ جو ہیں ٹو بی ایبل ٹو ڈیولپ دیئر اون سیلف۔ تو ایسے ہی وہاں پہ مواقع ہونے چاہیے معاشرے میں جو کہ دوسروں کے لیے ہر ایک کے لیے وہ برابر ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ ضروری ہے کہ تھرو ایجوکیشن اور ٹریننگ کے یہ ملیں گے۔ اس میں انڈاکٹرینیشن نہیں ہوگی، یعنی کہ لا اکراہ فی الدین کو فالو کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وہ ایجوکیشن اور ٹریننگ اس لائنز پہ نہیں لینا چاہتا تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا، اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے، اور یہ بالکل فری ہوگی۔ Everyone will be made aware of all the permanent values of the Quran۔ جو جتنی بھی مستقل اقدار ہیں اس کے متعلق ہر ایک کو بتا دیا جائے گا، اس کے متعلق پوری تفصیل بھی بتائی جائے گی، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں ہیومن ہمارے نفسیاتی طور پر وہ بھی بتا دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ڈیوائن ایٹریبیوٹس یعنی کہ اسماء الحسنہ، اس کے مطلب کہ انہیں پوری تعلیم دی جائے گی، اور وہ پوری طرح ایکسپلین بھی کیے جائیں گے اور ڈسیمینیٹ بھی کیے جائیں گے۔ سب کو یہ بتا دیا جائے گا will be informed about their freedom to choose۔ ان کو علم ہوگا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، اور کسی قسم کی بھی وہ نہیں، جیسے میڈیا کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ صرف یہ بتایا جائے گا کہ یہ آپ کو اویلیبل ہے۔ However, the functioning of the system of deen will be laid bare۔ ان کے سامنے پورا نظام جو ہے ایکسپلین کیا جائے گا تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ جو نظام ہے اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس میں حکمرانی اللہ کی ہوگی ڈائریکٹلی اس کی کتاب کے ذریعے۔ اور سب کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ مین میڈ سسٹم کے کیا مشکلات ہیں، کیا اس کی نیگیٹیوٹیز ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور خاص کر وہ اس میں آخرت آئے گی تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ زندگی نے آگے بھی جانا ہے۔ اور میکسیمم ایجوکیشن ول بی پرووائڈیڈ فار دا نیڈ ٹو ڈیولپ ہیومن انٹلیکٹ اینڈ ریزننگ۔ یہ ہیومن انٹلیکٹ اور ریزننگ کا جو پوائنٹ ہے یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں چونکہ اس پہ بہت کم زور دیا جاتا ہے، تھوڑا بہت کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی جاتی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں جب انٹلیکٹ اور ریزننگ بڑھتی ہے تو اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اگر وہ انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جو ہے یہ ذات اس ذات کو
کو باہر لے کے آتی ہے انسان کے اندر سے، جو کہ انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، جیسے کہ قرآن نے سورہ انفال میں کہا ہے۔ اور ہیومن سیلف جو ہے، انسانی ذات، وہ ہر کام جو انسان کرے گا اس کے اندر اس کو لایا جائے گا۔ یہ بڑی انٹینس قسم کی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا پروگرام ہوگا، اور یہ اس پہ کسی اور وقت ہم ربوبیت کے نظام کی جب بات کریں گے تو اس میں یہ پوائنٹ لے کے آئیں گے۔ تو ڈیڈز جو ہیں وہ جن کے پہلے ایمان نہ ہو وہ سیلف کو نہیں ڈیولپ کر سکتے، جو کہ آخرت کے لیے بنتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے متعلق ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ جو ہمارے ایکشنز ہیں ان سے پہلے ہماری خواہشات آتی ہیں اور ہماری موٹیویشن آتی ہے کہ اس کا محرکہ کیا تھا، اس کا جو جذبہ محرکہ تھا وہ کیا تھا، یعنی کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے، اقدار کا نظام جو ہے ہمارے اندر اور باہر کیا ہے۔ ایچ آف آر ڈیڈ ہیز این امپیکٹ آن آور سیلف۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے۔ The deeds carried out without any desire for the hereafter, for example, rejected the hereafter, doubted the hereafter, considered human creation having no purpose, religious beliefs about the hereafter. In all cases, the self for the hereafter will never develop. تو یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ انسانی ذات جو ہے وہ جس قسم کی اس کے اندر موٹیویشن ہوگی، جس قسم کا اس کا ایمان ہوگا، اسی قسم کی وہ ذات بنے گی۔ اگر ہمارے اندر خواہش ہی نہیں ہے ہیر آفٹر کی، یا اس آخرت کی جو کہ قرآن نے ایکسپلین کی ہے اور جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اور جب ایمان لا کے آپ اعمال صالح کرتے ہیں ہم، اور اس سے جو ذات بنتی ہے وہ ذات خود ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ذات اس ذات سے ٹوٹلی مختلف ہے جو اس سے پہلے تھی۔ تو ایک نئی زندگی آتی ہے ایمان کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ادر ورلڈلی چیز نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ آخرت کی دنیا ہے یا نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں ہی علم ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ذات ہے وہ کس لائن پہ چل رہی ہے، کیسے وہ بن رہی ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں آ گئی ہیں ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ۔ اور قرآن جو ہے اس نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، یہ کسی وقت اور وقت ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو جو ذات جو ہے required for the hereafter as stated by the Quran needs ایمان and then this ایمان should lead to doing those deeds۔ تو سب سے بڑی جو ایمان جو ہے، جو قرآن والا جب ایمان آتا ہے تو ہمارا خود بخود جی کرتا ہے کہ ہم صالح ڈیڈز کریں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ایمان آ گیا ہے لیکن صالح ڈیڈز کرنے کو جی نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کا ثبوت ہے کہ ابھی ہم نے وہ ایمان اپنے اندر نہیں لے کر آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ دیکھیں، اور صالح ڈیڈز بھی میکینیکلی نہیں کرنے ہوتے۔ وہ جب ڈیڈز ایمان آتا ہے تو اس سے ہمیں دنیا میں علم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا مشکلات ہیں۔ یہ پوائنٹ آگے جا کے تھوڑا سا اور کلیریفائی ہو جائے گا جب ہم سورہ بقرہ کی آیت 177 جو ہے اس پہ دیکھیں گے۔ Quran has mentioned deeds at self's level which bring balance in the lives of those who are helped, also bring balance to those who help others۔ تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو ایک غیر قرآنی معاشرہ ہوتا ہے اس سے آپ لے جا رہے ہو، اس نظام کی طرف جا رہے ہو جس میں کہ دین کا نظام آنا ہے، یعنی کہ قرآنی اقدار آنی ہے، اسماء الحسنہ نے آنا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے جو سیلف ہے وہ جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس میں طبی بھی اور ان کی جو ذات کی نشو و نما کے لیے بھی مدد کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف یہ جن کی مدد ہو رہی ہے ان کا جو حسن ہے، ان کی جو زندگی میں بیلنس ہے وہ آتا ہے، بلکہ ہماری اپنی لائف میں بھی بیلنس آتا ہے۔ یہ جو ڈیڈز ہیں، یہ اعمال جو ہیں، یہ کیٹر کرتے ہیں ہماری طبی ضروریات کو بھی اور ہماری ذات کی ضروریات کو بھی۔ تو اس لیے ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ طبی ضروریات کیا ہے اور ذات کی ضروریات کیا ہے، اور دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں۔ Quran has also mentioned actions which we take to stay away from evil despite temptations۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ذات جو ہے وہ اس کو عمال کرے صالح تاکہ آگے بھی جائے، اور اسی وقت وہ جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے یا جو خیالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیچے جا سکتی ہے، ان کے متعلق بھی ہر وقت ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے۔ متقی اس میں وہ آ جاتے ہیں جو کہ زندگی کی پٹ فالز جو ہیں، جو زندگی کی مشکل راستے کے اوپر جو ہمیں
کنٹینیوسلی لگاتار جو دماغ ہے انسان کا وہ کوئی نہ کوئی خواہشات پھینک رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق اویئر بھی رہیں اور ان کو اوائڈ بھی کریں۔ اس کے بعد ہے پروموشن آف گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول آلسو فالز انڈر دا کیٹیگری آف ڈیڈز ایز دس کیپس بیلنس ان دا سوسائٹی۔ تو قرآن نے بہت زور دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے خود بھی کرنا ہے۔ ایمان لیڈس ٹو ریکگنیشن آف دا ایشوز آف دا ہیومن ایگزسٹنس، تو ایمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، کس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم جانور کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ایمان کے ذریعے اپنے جو لیول ہے ہمارا ریکگنیشن کا اس کو بہت ہائی لے جائیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں طبی دنیا کا پتہ چل جائے، ہمیں انسانوں کی ذہنی دنیا کا بھی علم ہو جائے۔ وہ بھی تو کوگنیٹو دنیا ہے نا، ایک نفسیات کی اپنی ایک دنیا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور وہ علم ہمیں ہوتا ہے اپنی نفسیاتی جو لیول ہے اس کو بڑھانے سے۔ It helps to view the life as one continuity، تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ لائف جو ہے فزیکل لائف اینڈنگ ود ڈیتھ جو ہے یہ امپاسبل ہے، اس لائف نے آگے جانا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفسیات کے لیول پہ یعنی کہ ہماری ذات کے لیول پہ زندگی آگے جائے گی، اور آپ کو ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ Recognizing this fact is part of the sign of the strength of our own ایمان، تو اس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ سائن ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ایک آیت ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو failure to do so means that we need to do more work on strengthening our ایمان۔ So اگر اس میں وہ کمزوری ہے تو ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ اس میں کام کریں، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، دوسروں سے پوچھیں، جن کے پاس زیادہ علم اللہ کی ذات نے دیا ہے ان سے پوچھیں، انکوائر کریں، کمپیئر کریں، اس میں بیٹھ نہ جائیں، اس میں بالکل وہ نہ کریں۔ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دوبارہ اس زندگی میں واپس نہیں آ رہے۔ People who refuse or fail to come to the Quranic guidance contribute directly or and indirectly to the perpetuation of the continuation of fear and grief in the human world. Even if they do a lot of charitable work for their own satisfaction. تو اس میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے یہاں پہ کہ جو ہم آ گئے ہیں اس طرف، ہمیں چاہیے کہ زیادہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو دنیا میں خوف اور حزن ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ غیر قرآنی فکر کے اندر یہ چل رہا ہے، یہ نظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کو قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے علم بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ جن کو علم نہیں ہے ان کو بتائیں کہ آپ کے نہ اس طرف آنے سے دنیا میں خوف اور حزن کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ اور یہ جو آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑے گریٹ ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے خوف اور حزن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، بڑھے نہ زیادہ، لیکن وہ بڑھے گا، ہر صورت بڑھتا ہے۔ قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے، اور یہ شہادت پہ بیسڈ ہے، ایویڈنس پہ بیسڈ ہے ہمارے لیے۔ کریکٹ ایمان will always lead to solid deeds۔ تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے لا، یہ پہلی ورس، لا یستاذنوا کالذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ایمان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، وہ ایگزیمپشن نہیں مانگتے۔ یہ اس ریلیشن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی مہم پہ جا رہے تھے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ایگزیمپشن اگلی ورس میں یہ آئے گا، تو یہاں پہ وہ خوش ہو کے جا رہے تھے، اور کس طرح جا رہے تھے؟ اپنے مال پوزیشن جو ان کے پاس تھا اور ان کی اپنی ذات جو تھی اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ واللہ علیم بالمتقین، تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہیں جو متقی ہیں، یعنی کہ ان کو علم ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اس سے مسائل بڑھیں گے دنیا میں۔ تو انسانیت جو ہے وہ اس کے مسائل بڑھیں گے، جیسے کہ قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا تھا، شروع میں ہی کہہ دیا فرشتوں نے ملائکہ کی زبان سے کہ یہ جو انسان آ رہا ہے جب یہ بغیر گائیڈنس کے کام کرے گا تو دنیا میں فساد بھی ہوگا اور خون خرابہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ دوسری ورس جو ہے اس میں کہہ دیا انما یستاذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتبت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں نہ جائیں آپ کے ساتھ
جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اللہ میں، یعنی باہر سے ہو سکتا کہتے ہوں کہ ہمیں ایمان ہے، اور آخرت میں بھی ان کا یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور جن کے دلوں میں اصل میں شک ہے، یہ ہے جو غلط عقیدے اور غلط قسم کے خیالات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ شکوک ڈالتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا کہا ہے وَوَسْوَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ کے وسوسے آتے ہیں انسان کے اندر، اٹھتے ہیں، دماغ جو ہے برین ہمارا یہ کرتا ہے، so that they are tossed in their doubts to and fro۔ یہاں پہ دیکھیں وہ ان میں تردد آ جاتا ہے، یہاں پہ لفظ یہ ورڈ یوز ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو صالح اعمال ہیں جو وہ ہیں جو کہ قرآن کا کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں قرآن نے بڑا کلیئرلی کہا ہے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ ورس جو ہے یہ بڑی کلیئرلی ان چیزوں کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو ریچولز ہم کرتے ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ Do you make the giving of drink to pilgrims or the maintenance of Masjid al-Haram equal to those who have iman in Allah and the last day and strive with might and main in the path of Allah؟ یہاں پہ دیکھیں وجاہد فی سبیل اللہ، وہی جو الفاظ پیچھے آئے ہیں، لا یستعون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اسکیلز قرآن خود ہی ڈیفائن یہاں پہ کر رہا ہے، اور یہ جو اس طرح سوچتے ہیں ان کو ظالمین میں قرآن نے شامل کر دیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں، وہ جو ٹائم تھا ان کو چاہیے تھا کہ اس میں لگاتے، یہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے یہ تو ایک میکینیکل طریقے سے ہم کرتے ہیں، تو ان کی پرائرٹیز بنا دینا جو ہے وہ اس کو ظالمین میں شامل کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ جو ورس ہے 177 سورہ بقرہ کی جس میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور منہ جو ہے اپنا وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر دینے سے بر نہیں ملے گی، یعنی کہ ذہن کی کشادگی آپ کو نہیں ملے گی، دین کے نظام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور قرآن نے ان کو ظالمین میں شامل کیا ہے۔ یہ کوئی ہمیں لائٹر نہیں لینا چاہیے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ تو یہاں پہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ فائز کیسے ملے گی، یعنی کہ اچیومنٹ کیسے ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ، اگر آپ کو مائگریٹ بھی کرنا پڑے ان دیٹ پروسیس وہ بھی کرو، اور پوری کوشش کرو اللہ کے راستے میں اموال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ، اور اس طرح آپ کو اعظم ہو۔ آپ دیکھیں عظیم کا لفظ یہاں پہ آ گیا ہے کہ درجات عند اللہ، تو یہ قرآن خود ہی اسکیل جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور یہ سارا کلیکٹیو ہے، یعنی کہ انڈیویجول سے کلیکٹیو کی طرف آئیں آپ۔ واولئک ھم الفائزون، اور یہ ایسی فائز ہے جس کے نتیجے نکلیں گے، اور نتیجے نکلتے ہیں جب بھی انسان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایون جو ناانصاف لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی نتیجے نکلتے ہیں، وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ تو اگر دوسری سائڈ جو ہے جو اپنے آپ کو حزب اللہ میں اگر ڈکلیئر کرتی ہے تو ان کا کام بھی اکٹھے ہو کے پوری طرح اسٹرائیو کریں اللہ کے راستے میں، جاہدوا فی سبیل اللہ۔ تو یہاں پہ اعمال صالح جو ہے پریسیڈڈ بائی ایمان لیڈ ٹو ایکوزیشن آف پاور۔ تو یہاں پہ دو ورسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی میں کہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد ذو القالم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے جو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کو میں چھوڑ دوں گا، آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں قرآن سے۔ پہلے میں صرف یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے، جس کا بھی ارادہ ہے کہ اس کو پاور ملے، عزت کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ عربی میں پاور ہوتا ہے، قوت ہوتا ہے، عزت فللہ العزت جمیعا، تو جو پوری کی پوری عزت کا قانون ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ یعنی کہ اگر غیر قرآنی طریقے سے آپ کو عزت لینی ہے اس کا بھی قانون مقرر ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ارد گرد دنیا میں، اور اگر آپ نے قرآن کے ذریعے اللہ سے عزت لینی ہے تو اس کا قانون جو ہے وہ ان دو دیکھیں چھوٹے سے پارٹس میں بتا دیا ہے۔ پہلے میں یہ کہا ہے الیہ یصعد القالم الطیب، کہ جو بھی طیب جو ورڈز ہیں جو کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہ اٹھتے ہیں اوپر،
دے آر دا ونز، ان کو ہائٹ ملتی ہے، وڈتھ ملتی ہے. بر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہ بر کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی. اگر بر نہیں ہے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. بہت لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو اس آیت کی سمجھ نہیں آتی. والعمل الصالح یرفعہ، اور اس کے بعد دیکھیں وہ ورڈز یعنی تھاٹس آ گئیں. تو تھاٹس کے بعد جو اعمال کریں گے صالح قرآن کے مطابق تو وہ اٹھیں گے، ان کے اندر پاور ہوگی، وہ امپاورمنٹ آتی ہے. آپ خود دیکھیں گے وہ ذات جو ہے وہ اٹھتی ہے اوپر کو، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے دوسروں کو بھی جج کرنے کا جو قرآن کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ورسز کو کیسے سمجھا ہے. اگر ان کو انہوں نے صرف ایسے ہی گزر گئے ہیں اس میں سے کہ جی بس ٹھیک ہے میں نے 4 اچھے صالح ڈیڈز کر لیے ان کے خیال کے مطابق اور مجھے جنت مل جائے گی، یہ وہ بات ہے نہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اس کی بات ہو رہی ہے والذین یمکرون، وہی اگین ایک کلاس کی بات ہو رہی ہے. ایک کلاس کی پہلے بات ہو رہی ہے، ایک کلاس آف پیپل کی بعد میں بات ہو رہی ہے. اور وہ دیکھیں عذاب شدید، تو وہ یہاں پہ خود ہی قرآن اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان آیتوں پہ بہت ہی زیادہ انٹینسلی فوکس کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذات کو کا یہ حصہ بننی چاہیے یہ آیات. جو آگے جو ورس ہے یہ ایک عظیم الشان ورس ہے، اسی کے ساتھ آپ لنک کریں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن نے وعدہ کیا ہے. کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے. یعنی اس کے سارے اسماء الحسنی آگے ہیں. اللہ نے رب کی بات نہیں کی، اللہ کی بات کی ہے. آمنو جو ایمان لے کے آئیں جیسے قرآن نے کہا ہے، اور عامل الصالحات وہی آپ دیکھیں دونوں یہاں پہ وہ اٹھیں گے اوپر کو. وہ جب اٹھتے جائیں گے دونوں اٹھتے 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 ایک سٹیج آئے گی کہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوگا. لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو قرآن ایسے نہیں یہاں پہ چھوڑ دیتا، وہ ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایویڈنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تو شہادت ہمارے سامنے ہے، کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے ماضی میں کہ وہ سسٹم بنا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تو وہ ان کو اسٹیبلش کرے گا زمین کے اندر. تو یہ پاور اس کے اندر آتی ہے. یہاں پہ اس میں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے وہ کیسے آئے گی، کیونکہ یہ جو ہے یہ چیز یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئے گی. اس لیے وہ پاور اللہ نے اپنے اس میں قانون اپنی طرف وہ ریلیٹ کی ہوئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حضرت یوسف کی آپ اگزامپل لے لیں، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی فالو کیا تھا. وہ پاور آئی تھی، اور وہ جب وہ مثال کے طور پہ جب وہ اس میں قید خانے میں تھے تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ جو ہے ایک دن وہاں پہ جا کے کیا نام ہے اس طرح کے عظیم الشان کام کریں گے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو یہاں پہ قرآن وہ دیکھیں وہ جو ورس ہے 38 سورہ البقرہ کی، اس میں کہا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہاں قرآن نے خود ہی ساتھ فارمولہ بتا دیا کہ وہ جو ہے جب آپ کے ساتھ یہ ہوگا وعدہ پورا اللہ کا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جو خوف میں آپ رہ رہے ہو وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو ایمان ہے یہاں پہ یہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ جو خوف ہے اس کو امن میں تبدیل کرے. وہ سمجھنے کے لیے ہے. تو جو ہی وہ سمجھیں گے تو وہ اپنی چیزیں جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ اس طرح یہ سمجھانے سے نہیں بات سمجھ آتی، یہ ہم نے اس پہ عمل کر کے اپنے اندر جب ذات کریٹ کرتے ہیں تو تب سمجھ آئے گی. یہ ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا ایمفیسس اس لیے زیادہ ڈال رہا ہوں کہ بعض ہمارے بہن بھائی اس بات کو نہیں سمجھ رہے پوری طرح جس طرح کہ قرآن ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذات ہماری جو ہے وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ میں خوف اور حزن میں ہوں. وہ ذات کے اندر کا مسئلہ ہے. جو ہیڈ ایک ہے وہ میرے اندر ہے. تو پیراسیٹامول جب میں کھاتا ہوں تو میری ہیڈ ایک دور ہوگی. تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو خوف اور حزن ہے اس کی جو سر درد ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ فارمولہ ہمیں بتا رہا ہے. جب یہ آئے گا تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے جو کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اکیلے تو نہیں یہ بات بنے گی. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات ہم سمجھ جائیں. پھر دیکھیں یعبدون نہیں لا یشرکون بی شیئا، اس نے کہہ دیا کہ یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کو فالو کرو. لا یشرکون بی شیئا، اور اس میں کسی قسم کی کنٹامینیشن نہ ہونے دینا.
کسی غلط چیز کو اس میں شامل نہ ہونے دینا، کسی غلط تھاٹ کو اس میں نہ آنے دینا، کوئی کس قسم کی کتابیں جو یہ غلط قسم کی لکھے ہوئے ہیں لٹریچر، ان کو کہیں نزدیک بھی نہ آنے دینا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ایک یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور دوسرا پوائنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے، صرف قرآن جو ہے وہ خالص فارمولہ ہے، اس پہ ہمیں چاہیے کہ پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اس پہ آ جائیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اب دیکھیں ساتھ ہی قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم کفر کرو گے، اس کے اوپر نہیں تلبسوا الحق بالباطل کرو گے، بعد ذالک، یہ سمجھنے کے بعد بھی کہیں چھوڑ جاؤ گے، تاسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جو ہے وہ کہیں تو تھوڑا سا آپ رائٹ لیفٹ چلے جاؤ گے کہ وہ دوسری پارٹی ہے اس میں جا کے چلو ایک ووٹ دے تو کیا فرق پڑتا ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ فارمولہ بڑا ہی پریسائز ہے، یہ اللہ کا فارمولہ ہے، یہ آپ کا اور میرا فارمولہ نہیں ہے۔ اولئک هم الفاسقون، خود ہی قرآن ایکسپلین کر رہا ہے وہ فاسق ہو جائیں گے، پیٹرن سے باہر نکل جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ اس نیچے یہ جو ہے ان کو پڑھیں بار بار، اس کو ابھی میں اس کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو انالیسس کیا ہے آگے کی طرف بھی اور بیکورڈز بھی۔ تو فارورڈ یہ ہے، اللہ نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح والوں کے ساتھ کیا، ان کو زمین میں وہ اسٹیبلش کرے گا۔ will establish deen so that their state changes into peace after fear، خوف کی جگہ امن آ جائے ان کی زندگی میں۔ اور وہ جو ہے they need to ensure کہ اس میں شرک نہ ہو۔ شرک کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا جو فارمولہ ہے اس میں ہم باہر سے کوئی باطل لا کے اس کے ساتھ مکس کر لیں، یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہے، شعور ہے، اس کے اندر ہم باطل لے آئیں۔ قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس کا ایمان لاتے ہیں، تو ہمارے شعور کے اندر سوائے اس کتاب کی جو پوائنٹس ہیں، جو 5 پوائنٹس قرآن نے دیے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات صرف ماڈل ہو ہمارا، بس باقی ضروریات زندگی تو ہمیں نظر آتی ہیں نا کہ یہ چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو شعور ہے، اس شعور میں سوائے اللہ کی ذات ایز اے ماڈل کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو قرآن نے خود ایکسپلین کیا ہے، آخرت کا کانسیپٹ، لا آف ریکوائٹل اس میں آ جاتا ہے، ملائکہ یعنی اس کی کائناتی فورسز جو ہیں، جو ہمارے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، اس کے بعد وہ قرآن کی بات کر رہا ہے قرآن، اور اس کے بعد وہ انبیاء کرام کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ سارے کانسیپٹ جو ہیں اسی طرح ہے، قرآن پورا ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء جو ہیں وہ وہی لے کے آئے، ہمیں سارا اس کا علم ہے۔ تو یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، یہ مشکلات ہم خود اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس کو ذرا انورس میں ہم دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے being in a state of kufr turn to Allah and not do shirk۔ تو یہ جو ہمارے ارد گرد دنیا، یہ کفر کی دنیا ہے، مشرکین کی دنیا ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم بھی تھے ایک سٹیج پہ، اس ایمان کی طرف آنے سے پہلے جو ہماری حالت تھی اس کو خود دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ اس سٹیٹ سے انہیپی ہو تو آپ کیا کرو، living in a state of fear and grief۔ یہ قدرتی بات ہے، اس میں فیئر بھی ہوگا، گریف بھی ہوگا۔ آج کی دنیا جو ہے کووڈ-19 کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا خوف اور حزن ہے کہ we can cut through it، نظر آتا ہے، یہ کوئی ادر ورلڈلی نہیں ہے۔ اور it turns into، اگر ہم نے اس کو اس میں امن میں تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے، اس سے سیکورٹی ہمیں ملے، یعنی کہ معمول معاشرہ بن جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، دین کو اسٹڈی کریں ڈیٹیل میں، پھر ایمان ایکسیپٹ کریں جیسے قرآن نے کہا ہے، پھر اس کے نتیجے میں صالح ڈیڈز کریں، اور انڈیویجولی کریں، پھر کلیکٹیولی کریں، بالکل کرتے رہیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ باقی جتنی ہماری زندگی ہے اس کا یہ معاملہ ہے۔ پورا ایمان پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کر لیا اگلے دن نہ کر لیا، کوئی بات نہیں، پرسوں میں ریلیکس کر لوں گا، وہ اس طرح بات بنتی نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی پرسسٹنس چاہیے، 24/7، رات کو سوتے ہوئے بھی یہی سوچ کے سوئیں، صبح اٹھ کے بھی یہی سوچ کے اٹھیں، سارا دن یہی سوچیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کنٹینیوسلی یہ سوچیں، اور ان کے ساتھ مل کے سوچیں جو یہی سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا ہے اللہ فلفلز ہز پرامس، تو اللہ کی ذات اپنا وعدہ پورا کرے گی، پورا کرنا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ تو سارا اس نے نظام بنایا ہی اسی لیے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ وہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت اللہ کی ذات انتظار کر رہی ہے کہ یہ مومنین بن کے اس کام کو پورا کریں اور پھر میری مدد مانگے، میں تیار ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور ہمیں نظر آنا چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی جو کمٹمنٹس ہیں باقی دنیا میں آپ دیکھیں،
جو ابلیس کو اس نے ٹائم دیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. ہمارے ارد گرد جو ہے ابلیس اور شیطان اپنے پوری زور کے ساتھ ہر کام کر رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جتنے زور کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اس سے زیادہ زور کے ساتھ ہمیں اس طرف آنا چاہیے. تو اگر ہم آدھا کام کریں گے اور ہاف ہارٹڈ کریں گے تو پھر یہ 1200-1300 سال گزر کے اور گزر جائیں گے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی یہ کام کسی نے کرنا ہے انسانوں نے تو انہیں اس پہ آنا ہوگا. تو وہ جماعت مومنین خود بخود بن جائے گی, پھر وہ پاور ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. فردر انالیسس آف دس ورس, تو یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ 2 ایکسس بنائے ہیں, یہ سارے ڈیڈز ہیں اور انسان کے کام ہیں. یہ اس وقت ایمان آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. یہ ٹائم 1 ہے, ٹائم 2 ہے, ٹائم 3 ہے, ٹائم 4 ہے, ٹائم 5 ہے. تو جو انسان اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو ان میں پھر یہ طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ایکسپونینشل یہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایکسپونینشل دیکھ سکتے ہیں ہم, میں دیکھ سکتا ہوں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایمان and solid deeds as a combination progress from individual to collective pattern with time. یہ بڑا پاورفل ریسیپی ہے. یہ ایسے سمجھے جیسے پیراسیٹامول جو ہے وہ سر درد کو دور کرتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے. Initially it appears not much is occurring like the growth of a seed. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے. ہر انسانوں نے جو میڈیسنز بنائی ہوئی ہیں ریفائنڈ فارم میں, ان ساروں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یہاں پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. Gradually however the number and strength builds up. تو یہ ہمارے سامنے ہے. ابھی ہمارا کام ہے کہ اس پہ پوری طرح ڈٹ جائے. ایمان اور اعمال صالح جو ہے یہ خوف اور حزن کو دور کرتا ہے. وہی بات جو پہلے میں نے کی ہے. تو یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. دیکھیں دن رات کی بات کی ہے, سرا وعلانیۃ, بتا کے بھی گئے. بتانے کی تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے نا جب کیا نام ہے آپ اکٹھے کام کر رہے ہیں یا کسی کو انکریج کرنا ہے. سرن وہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کوائٹلی کسی سے کر دیں تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ انجر نہ ہو. یہ انسان قرآن نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے. اجرہم عند ربہم, آپ دیکھیں اس طرح ربوبیت آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی تو ربوبیت کی سمجھ آئے گی. اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ربوبیت کیا کرنی ہے. تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے. وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے ہوتے کہ وہ انفرادی طور پہ تو بات کو سمجھتے ہیں, لیکن جو کلیکٹیو ہے اجتماعی طور پہ وہ پوری وہ ہمت کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے. تو اس سے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خوف اور حزن کیسے دور ہوتا ہے. ایک ذہن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس میں اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں میرا خوف اور حزن دور ہو گیا ہے. یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے, یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب وہ قرآن اس کی بات کرتا ہے تو وہ علیہم, وہ کلیکٹیو میں بات کرتا ہے. It is not about me or somebody else alone جو ہے. اس طرح تو بل گیٹس بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے. یہ وہ خوف اور حزن کی بات نہیں قرآن کر رہا. یہ انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہے, پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہے, سوسائٹی کی بات کر رہا ہے, یہ سرکمسٹانسز کی بات کر رہا ہے انسانوں کے. اگر دوسرے انسان جو ہیں وہ اس میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سم ہاؤ میرا اگر ہو گیا تو اللہ کی ذات میرے ساتھ بڑی کائنڈ ہے. یہ اس میں سے نکل جائیں. اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ آخرت نہیں ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی آخرت جو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک اجتماعی نظام کی طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے. یہ انفرادی بات نہیں ہے. ہاں انفرادی طور پہ ہم کوشش تو کرتے ہیں, اس طرف آتے بھی ہیں, وہ چلتے بھی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اٹ مسٹ ٹیک اس ٹورڈز دیٹ. اگر اس میں وہ ایم شامل نہیں ہے تو وہ تو پھر مذہب والا کانسیپٹ آ گیا نا. تو مذہب یہی کہتا ہے کہ آپ کی انفرادی سالویشن کی بات ہے, وہ بات ہے نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں آخرت جو ہے وہاں پہ تو یہ صادقین اور صالحین اور محسنین اور مومنین اور انبیاء اور سارے ہوں گے وہاں پہ, وہ کلیکٹیو ہوگا. یہاں پہ اگر میں اکیلا یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی بالکل ٹھیک گزر رہی ہے تو وہاں ان کے ساتھ میں کیا کروں گا. وہ تو یہاں سے محبت پیار افیکشن ہوگی. انما المؤمنون اخوۃ قرآن نے کہا ہے, تو ایسے نہیں کہا تاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس ورس کو آپ پوری طرح پڑھیں, اس میں آیا ہے کہ تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو اس لیے اس آگ کو ہمیں پہچاننا چاہیے. یہ جہیم میں ہم چلے جاتے ہیں اگر ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں انڈیویجول مذہبی طریقے سے. کبھی نہ اس پہ سوچیں, اس میں سے نکلیں اور ایفرٹ بنا کے جہادوا فی سبیل اللہ اس میں آئیں.
ایفرٹ بنا کے آنا چاہیے ہمیں, اندر سے ڈیزائر پیدا کریں. یہ خود بخود ڈیزائرز نہیں آتی, ہم نے کریٹ کرنی ہوتی ہیں. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, یہاں پہ قرآن نے حبوط کا لفظ یوز کر کے خود ہی بتا دیا کہ سارے کے سارے تم جو ہے ابھی نچلے لیول پہ چلے گئے ہو, کیونکہ تم غلط دنیا بنائی ہوئی ہے, اس لیے تم سفر کرو گے. لیکن اس کے ساتھ اس نے ایکسیپشن دے دی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر تم میری ہدایت پہ چلو گے, جو بھی چلے گا اکٹھے ہو کے, تو ان پہ نہ خوف. دیکھیں علیہم آ گیا, پھر جو بھی, میرا مطلب اکٹھے آ گئے نا کہ آن دیم, یہ دیکھیں یہاں پہ وہ دیم میں آ جاتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو دیکھیں دوسری سائڈ بھی اکٹھی ہے, وہ بھی اکیلے نہیں قرآن بات کر رہا, الذی کی بات نہیں کر رہا, کفروا والذین کفروا اکٹھے ہیں, وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم, آپ دیکھیں کہیں اکٹھے آ گئے, ہم فیہا خالدون. تو جہنم اور جنت جو ہے یہ انسان اکٹھے ہو کے بناتا ہے. یہ اکیلے انسان کی وہ نہیں ہے کہ کسی جنگل میں بیٹھ گئے اور میں کہوں کہ میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, میرے پاس سب کچھ ہے اور میں اپنی سکسیس خود ہی ڈیفائن کر لیتا ہوں. وہ تبھی زندگی کی جو سکسیسز ہیں وہ ٹھیک ہے اس دنیا گزارنے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ان کا آخرت کے ساتھ پھر لنک نہیں ہوتا. جو پیمانے ہیں ان کے وہ کیسے ہیں, اسکیلنگ آف اعمال صالح, یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اس کی بات کی ہے. Man is to meet the criteria laid down by the Quran. This needs to be verified through deeds. تو اعمال کے ساتھ ان کو لنک کرنا absolutely essential ہے. What we say or proclaim it should be carried out. جو ہم کہتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کے نظام کے لیے کام کروں گا. If a thought has come to help someone and we have the means, then try not delay it. اگر ہم کسی کی ہیلپ کرنی ہے ہم نے وہ اعمال صالح کے اس میں, تو اس کو کریں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں. یہ نہ سوچیں کہ وہ, میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بعض ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں اس کو تھوڑی سی رقم دوں گا تو یہ کیسے خرچ کرے گا, یہ میرا بزنس تھوڑی ہے. آپ لائک کرو گے کہ آپ کو کوئی رقم دے, ساتھ ہی آپ کے سر پہ ڈنڈا بھی رکھے, نہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہے. یہ اس کا بزنس ہی نہیں ہے, آپ صرف اس کی ہیلپ کر دیں بس. اس لیے ہیلپ کریں تاکہ ہمیں دین کے نظام کی سمجھ آئے, اس لیے نہیں کہ اس کو پھر اس کے پیچھے چال پڑیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. It degrades human self. If we delay it or do not do it. یہ ذہن رکھیں کہ اگر ہم نے ذہن میں ارادہ کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے, اس کو پورا نہیں کرتے, یہ بہت نقصان ہوتا ہے ذات کا. یہ ذات جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. Allah's companionship is available through deeds. Feel his presence. تو اللہ کی ذات ہر وقت ہے, ہوا معکم اینما کنتم. ہمیں پورا کانشیس ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کی ہیلپ ہمیں اویلیبل ہے. ایمان از ویریفائڈ تھرو ڈیڈز, یہ ورسز آپ خود دیکھ لیں. Keep reminding oneself. Deeds done individually have lower scale than those which are part of a collective set of mu'minin. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ہم اکٹھے ہو کے ڈیڈز کرتے ہیں, اکٹھے ہو کے کیا نام ہے وہ چیزوں کو, رائچس اعمال صالح کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو اس میں آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے, اس میں ہمیں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں نا, پہلے انفرادی تھے ایمان لے کے آئے, پھر اکٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ دل اکٹھے ہونے شروع ہو گئے, تو قرآن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس شہادت ہمیں خود ہی پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے. Deeds which involve full participation of the human self, یہ بالکل کلیئر ہے کہ پورے ذہن کی اور ہارٹ کی, جو جذبات کی, ہر چیز کی خواہشات کے ساتھ ہمیں وہ کرنے چاہیے. جو ڈیڈز جو ہیں وہ فزیکل نیڈز یعنی طبعی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں, اور انسانی اندر کی جو ضروریات ہیں, ذات کی ضروریات ہیں, ان کو بھی پورا کرتے ہیں. مثلا اگر کسی کی مدد ہم کر رہے ہیں تو اس کو ذات کو بھی اس کے ساتھ اس کو میسج بھی دیں, آپ زبردستی نہیں, ویسے اسے بتا دیں کہ جی یہ قرآن کا جو میسج ہے وہ اس طرح ہے اور میں بھی خود بھی اسٹڈی کر رہا ہوں, لیکن وہ اس کو لنک نہ کریں اس کی مدد کے ساتھ, اور ساتھ ہی اس کی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں جو اسے فکر ہے, خوف ہے, وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے اپنے بچوں کی تعلیم کی ہوگی, اگر وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, دوسروں سے بھی کہہ کے کریں. تو یہ ایک بڑا ایسا پروسیس ہے جس میں گروتھ ہونی چاہیے, اس میں ہیومن بانڈ اس کے ساتھ ڈیولپ کریں. ڈزنٹ میٹر وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے, وہ سوال ہی نہیں آتا. بحیثیت انسان کے ہم نے وہ کرنا ہے, کیونکہ جو بھی نظام دین کا آئے گا اس میں ہر ایک تو ایمان نہیں لے آئے گا. اس میں جیسے اللہ کی ذات پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے, ہر ایک کو ٹالریٹ کر رہی ہے, تو ہمارا کیا ہمیں اس میں ڈیفرینشیٹ کریں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ہائی لیول کی کانشیسنیس قرآن جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. After doing a deed, not to negatively ruminate over it. یہ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے
کہ کسی کی ہیلپ کر دیا پھر سوچنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میں نے اس کی ٹھیک ہیلپ کی ہے، پتہ نہیں اس کو ضرورت بھی تھی کہ نہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انسان کو وہ دگرگوں کر دیتی ہیں، تردد آ جاتا ہے، شکوک پیدا کرتی ہیں. مدد کر دی، بھول جائیں. آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھا سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے، اس کو دے دیں، کوئی اس پہ اوپینینز نہ بنائے. یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد آیا ہوا ہے. یہ جو قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی، وہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ ہمیں غلط نظام کی سمجھ آئے. کیونکہ جو ضروریات سے اکٹھا ہوتا ہے، جب قرآن کہتا ہے یا سالون کا ماذا ينفقون قل العفو، تو عفو کی جب وہ بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ نظام غلط ہے جس میں تم رہ رہے ہو، اس میں ضرورت سے زیادہ کچھ ہاتھوں میں اکٹھا ہو گیا ہوا ہے جسے اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو شکوک ہے نا، اور یہ جو ہمارے اندر وہ جو پیدا ہوتی ہیں غلط قسم کے وسوسے، ان کو دور کرنا بڑا ہی ضروری ہے اگر ہم دین کے نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. When helping on a regular basis, if possible, take into account inflation and increase in market prices. اس کے متعلق بڑا ہی شعور کا ہائر لیول ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے ہر سال، یہ ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے. یہ غلط نظام جو ہوتا ہے اس میں یہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تاکہ یہ جو امیر اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں، یہ کچھ ٹیکسز تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی نظر آتے ہیں. انفلیشن ایسا ٹیکس ہے جس کا غریب آدمی کو بالکل پتہ نہیں چلتا. ایون میڈیم کلاس جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھتے، تو افراط زار میں اس کو لے آتے ہیں اور وہ سارا نظام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسروں کی مدد کریں تو اس میں ان کا دیکھیں کہ ان کی ضروریات جو آپ کر رہے تھے مدد، جو آپ کے اپنے معیار کے مطابق تھا، جو آپ کی وسعت تھی، اس میں جو آپ مدد کر رہے تھے اس میں اس کو انکریز دیں بغیر اس کے پوچھنے کے. انکوائر ایکٹیولی اباؤٹ دا نیڈی ان کیس دے آر اسپیئر ریسورسز اویلیبل. اگر آپ کے پاس اسپیئر ہیں ریسورسز، آپ اپنی نیڈس کو منیمائز کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسی اپنی ضروریات کو بڑھاتے جائیں، اور جو ضروریات سے بچے اس کو خود ہی دیں. انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کے مجھ سے مانگے گا پھر میں دوں گا. دیٹ از دا ورسٹ کائنڈ آف لوسٹ لیول آف وہ ہوتا ہے ہمارے سالے کہ آپ سے کوئی پوچھنا پڑے کسی کو، اور اگر پوچھیں اور آپ نہ کریں پورا تو وہ اس سے بھی ورسٹ ہو جاتا. تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرے سامنے ایگزامپلس ہوتی ہیں، اور مجھے پھر افسوس ہوتا ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں. کیونکہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے نا، سال گزر رہے ہیں، سال کے بعد ایک دن موت آ جانی ہے. تو اگر موت کے وقت ہمارے پاس ایسی چیزیں تھیں، اگر نظام نہیں بنتا، اگر اللہ کرے نظام بن جائے پھر تو گریٹ ہو جائے گا. لیکن اگر نظام نہیں بنتا اور ہم چھوڑ کے پیچھے جاتے ہیں جو کہ ہم کر سکتے تھے، تو اس سے آپ دیکھیں کتنی اپنے ذات کو نیچے رکھا ہوا تھا، اور بہت بڑا نقصان ہے یہ. اگلی زندگی جو ہے اس نے تو ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے یہ ایسا خسران المبین قرآن نے کہا ہے، وَلَسْتَرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ perpetual state of loss ہے. Always take into account own better start in life by virtue of better parents, better education, better intellectual abilities, better family. Compare with the conditions of a poor child related to the capitalist system on a continuous basis. Self develops rapidly when we react to the unjust system and its flaws. Deals with this perspective in mind, take off at an exponential rate. تو یہاں پہ ایک ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. ایک تو وہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے جی میں نے ایمان لے آیا ہوں اور بس ہیلپ کرتا رہوں، بس میری اتنی سی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑی لوسٹ لیول آف ایگزسٹنس ہے قرآن کے مطابق. لیکن ہائیسٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ یہ بھی سوچیں کہ مجھے اچھا اگر سٹارٹ ملا ہے غلط نظام کی وجہ سے تو میں اس کو کیسے کمپنسیٹ کروں. فار ایگزامپل جو اچھی فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بیٹر سٹارٹ ملیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں بیٹر ایجوکیشن ملی ہے، انہیں بیٹر انوائرمنٹ ملی ہے. ہم میں سے جو یہ مغرب میں آ گئے ہیں یعنی ابلیسانہ نظام کے اندر آ گئے ہیں تو ان کو تو ہائر سٹارٹ ملی ہوئی ہے. تو وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ فیکٹر اس میں رکھنا چاہیے ہمیں ذہن میں. اس کو ہینڈی کیپ کہتے ہیں. تو وہ جو ہے اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ نظام جو ہے یہ کتنا غلط ہے اور اس کو میں نے کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے. لیکن جب دین کا نظام بھی بنے گا اس میں جو ٹرانزیشنل انیشل سٹیج ہوگی اس میں بہت امیر لوگ بھی ہوں گے، مڈل بھی ہوں گے، بہت غریب ہوں گے. تو ان امیروں کو ہی تو ہم نے کنونس کرنا ہے نا کہ یہ نیچے والوں کی آپ ہیلپ کریں.
ان سے آپ انیشلی تو زیادتی نہیں نہ کر سکتے، ان سے زبردستی آپ لینا شروع کر دیں گے پورے نظام میں امبیلنس آ جائے گا. تو ان کو والنٹیرلی آگے آنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے انہیں کنونس کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. تو وہ بات اس وقت جا کے اگر سمجھ آئے گی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس کی سمجھ تو ابھی آنی چاہیے جب ابھی دین کا نظام نہیں بنا. یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کو بر، اسی لیے قرآن نے کہا کہ بر جو ہے اس کو یوز کر کے اتنی اس کی وسعت دے دیں جتنی بھی پاسبل ہے اس میں وسعت آ سکتی ہے. اور اس میں یہ سارے پوائنٹس ہمارے آنے چاہیے، ہمیں ساروں کی سمجھ آنی چاہیے. اس سے باہر بھی اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ شیئر کریں. ہائی ویلیوڈ تھاٹس اینڈ ڈیڈس، یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی ورسز ہیں، عظیم الشان ورسز ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، کبھی نہ ویسٹ کریں اپنے ڈیڈس کو جو آپ اچھے کر رہے ہیں. قرآن نے کہا آمنو کو کہا ہے، کافرو کو نہیں کہا. وہ تو کریں گے، انہوں نے تو یہ مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آمنو کر رہے ہیں. لا تبطلوا، آپ دیکھیں باطل نہ کر دیں ان کو. کس چیز کو؟ ان کو ریمائنڈ کرا کے، ان کو بار بار یہ کہہ کے کہ اوئے میں نے آپ پہ بڑا احسان کیا. تو یہ ان کو ریمائنڈ کرا کے اور ہرٹ نہ کریں. اور یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں، اگر آپ کے دل میں بھی آ گیا ہے تو آپ یاد رکھیں آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں چلا جائے گا. یہ چیزیں ہم جب تک سوچیں گے نہیں تو یہ دور نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ کلچر کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، یہ ہیومن ڈیفالٹ ویکنیسز بھی ہیں. آگے کہا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. تو یہاں قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو like those who make available their bounties to be seen by men but neither have ایمان in Allah nor in the hereafter. اگر آپ یہ کریں گے دکھانے کے لیے تو آپ کے سارے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے. اور اس طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، اور یہ ایون بل گیٹس جو ہے انہوں نے یہ فاؤنڈیشنیں بنائی ہوئی ہیں، بل کلنٹن نے بھی فاؤنڈیشنیں بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری مسئلے کریٹ کرنے کے لیے ہیں رادر دین کہ یہ کوئی مسئلہ حل کرے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ علیہ تراب فصابہ وابل فتراکہ صلدا. تو یہاں پہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جی کیا نام ہے، ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں راک ہے، اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی زمین ہے، اس پہ رین آ جاتی ہے which leaves it a bare stone. تو وہ جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ قرآن نے کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. تو یہاں پہ کہا they will be able to do nothing with what they have. تو اس سے وہ اعمال بالکل ٹوٹلی ضائع ہو جائیں گے. ہمیں اس کا علم ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اس طرح انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو بالمن والا ذا جو ہے یہ ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے. بڑا سینسٹیو ہے یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے نا قرآن کا. یہ ہمیں بہت ہائی لیول کی الرٹنس چاہیے اگر ہم دین کے نظام کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا. تو انسانوں کے ساتھ جب انسان ڈیل کرتا ہے تو وہ اس کی جو نفسیات ہے اس کو ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے، جس طرح قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دیکھیں یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے دین لے کے آؤ، آپ دین لے کے آئیں اس طرح. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اس طرح ان کی ذات میں یہ آتا ہے کیا نام ہے تثبیتاً، کہ اس کے اندر ثبت آتا ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. تو یہاں پہ پھر قرآن نے آگے اس کی مثال دے دی ہے اور اینڈ پہ کہہ دیا واللہ بما تعملون بصیر. یاد رکھو اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دین کے نظام میں بھی ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہم نہ صرف کہ اپنے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ پہلے تو اپنے اندر کے خیالات کا ہمیں پورا علم ہوتا ہے. تو یہ تیاری ہے اس کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے اعمال صالح کی، وہ ایک سیکنڈ نیچر بن گئی ہوتی ہے، اس میں آپ کہیں بھی رائٹ لیفٹ نہیں جاتے. تو یہ یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا بصیر، وہ اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ اور ورسز میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. تو یہاں پہ قرآن نے کچھ ایگزامپل دی ہے جو کہ انڈیویجول ہے لیکن is very much applicable to the system of deen. اس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی دنیا میں
جو ہے ایسے انسان ہوتے ہیں جو کہ کیا نام ہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس میں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے بیکاز غلط نظام میں یہ ایسے ہوتا ہے. تو وہ یہاں بھی کہا کہ بی برنٹ اپ thus does Allah make clear to you that you intensely reflect. تو آپ سوچیں اس طرح کا نظام آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی نیچرل ڈیزاسٹر آئی سب کچھ تباہ ہو گیا اور آپ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. تو یہ ہمارے ارد گرد عام ہوتا ہے. انسان جو ہے خاص کر غلط نظام کے اندر ویسٹ وغیرہ میں تو کچھ نہ کچھ چلو انشورنس ہے کوئی نہ کوئی ویلفیئر سسٹم ہے جو انہوں نے دوسروں کو لوٹ کے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو جن کو لوٹا ہوا ہے وہاں پہ یہ حالات ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات جو ہیں غریب ملکوں کے اندر. تو یہاں پہ قرآن نے یہی کہا ہے ریئل لائف سیناریو آف اے مین میڈ سسٹم از پینٹڈ ہیئر بفور اس بائی دا قرآن. The strength and vulnerability of the system is highlighted here. کہ یہ ہمیں نظر آنا چاہیے. Despite all physical bounties, there is underlying uncertainty and fear. تو یہ جو بھی انسان یہ جو غلط نظام ہوتا ہے اس میں جو بھی اکٹھا کر لے ہر وقت انسان کو فکر ہوتی ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں. اس لیے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ طریقے سے بھی اکٹھا کرتا ہے. تو the verse also points to making this world a beautiful place to live. وہ یہ بتا رہی ہے قرآن کہ یہ نظام اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھیں حضرت یوسف نے یہی کہا تھا نا کہ 7 سال پہلے آپ کے بڑی اچھی فصلیں ہوں گی, آپ اس میں سیو کریں فار دا رینی ڈیز, اور جب 7 بیڈ ایئرز آئیں گے تو اس میں اس کو کمپنسیٹ کریں. تو یہ جو ہے یہ ایک پیٹرنز ہے نیچرل جو چلتے ہیں دنیا کے اندر, تو ہمیں ان کے متعلق اویئر ہونا چاہیے. اور پھر کہا verses before and after put it in the realm of possibilities, need our acceptance, then make efforts for the system of deen. The Quran turns issues to real-time scenarios of the human world and then asks, what am I going to do about it? تو قرآن یہ verses جو ہیں اس سے ہماری attention توجہ اس طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کرو گے اس کے متعلق. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرو, تو ہمارا کام ہے کہ اس کو سمجھ کے ویسا کریں. یہاں پہ میں نے یہ ورس جو ہے یہ کچھ ورسز یہاں پہ کوٹ کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. تو یہاں پہ میں نے یہ کہا کہ اس میں 6 ڈیوائن ایٹریبیوٹس ایز این ایویڈنس آ رہے ہیں. یہ جو باتیں کی ہیں قرآن نے, یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں یہ غنی, حمید, فضل, غفور, واسع اور علیم کے جو 6 آئے ہیں اسماء الحسنی, وہ ڈیولپ کرنے میں, ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیولپ کرنے میں یہ ورسز ہماری ہیلپ کرتی ہیں. پہلی میں یہ کہا ہے کہ مومنین گیو آف دا گڈ تھنگز وچ یو ہیو ارنڈ, کہ جو چیزیں آپ نے ارن کی ہیں. انفقوا آیا یعنی کہ اوپن رکھو. گیونگ جو ہے وہ بڑی لوور لیول آف ٹرانسلیشن ہے. انفقوا کا مطلب ہے اس کو کھلا رکھیں. من طیبات ما کسبتم, جو آپ ارن کرتے ہو بہترین اس کو دوسروں کو دو. تو اس کے بعد کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بہترین دو دوسروں کو. ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جو پرانے کپڑے ہیں وہ اٹھا ان کو دے دو اور پھر کہو میں نے بڑا احسان کر دیا. تو اس کو بہترین دو تاکہ وہ آپ کے دماغ میں سوچ ہونی چاہیے کہ وہ برابر کے انسان ہے نا. تو غنی و حمید یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے, اگر تم غنی و حمید نظام بنانا چاہتے ہو دین کا تو یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں ہونی چاہیے. یہاں پہ بڑا بیوٹیفلی کہا دیا الشیطان یعدکم الفقر. یہاں پہ قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. کہ شیطان جو ہے یعنی آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, آپ کی جو اندر کی وہ ہے, وہ جو انکلینیشنز ہیں, وہ کہیں گی غریب نہ ہو جاؤ تم, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو کہیں گی. اور یامرکم بالفحشاء, فحشاء کا مطلب یہاں پہ ہولڈنگ بیک بھی ہو سکتا ہے, غلط کام بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو سرپلس ویلتھ ہے تو پاسبلی لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس طرح آپ فحشاء کا یہ مطلب لیں کہ وہ آپ ہولڈ بیک نہ کریں. واللہ یعدکم مغفرۃ, تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے جب آپ نظام کے لیے کام کر رہے ہو تو اس طرح آپ کو پروٹیکشن ملے گی, اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی کہ پروٹیکشن کیسے مل رہی ہے. منہ وفضلا, تو یہاں پہ آپ کو یہ وسعت آئے گی اس میں. وہ یاد ہے بر کا لفظ جو ہے وہ اس میں یہاں پہ وہ آ جائے گا. واللہ واسع علیم, تو اللہ کی ذات جو ہے اس طرح آپ کے شعور کو وسعت دیتی ہے, وہی بر آ گیا علیم, اور اس طرح آپ کو نالج ملے گا. کیونکہ یہ جو 6 یہاں پہ آئے ہیں, یہ جب ہم کانسیپٹ آف اللہ میں کو ڈسکس کریں گے, اللہ کا جو تصور قرآن نے دیا, تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ ان کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے. تو غنی
حمید، فضل، غفور، واسع، علیم جو ہے یہ ہم اپنی ذات میں ہمیں ڈسپلے کرنے چاہیے، اور یہ جو 2 ورسز ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں ان اسپیکٹس کو سمجھنے میں. اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے فالوئنگ دا گائیڈنس پرووائڈڈ ان دیز ورسز وی کمنس ٹو ڈسپلے دیز ایٹریبیوٹس ان آور سیلف اسینشیل فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم آف دین. تو اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آگے ہم چلتے ہیں. تو یہاں پہ جو ورسز ہیں وہ ہیں آر صالح کانڈکٹ آفٹر ایمان پرووائڈ اسٹرینتھ فار آف کیریکٹر. تو یہاں پہ پہلے کہا ہے یوت الحکمت من یشاء و یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح آپ کو وزڈم ملتی ہے، سمجھ آتی ہے. دیکھیں یہاں اسی طرح آپ حکیم بن جاتے ہیں نا، وہ ایک یہ بھی اسماء الحسنہ میں آ جائے گا. اولو الالباب ہے، اس طرح جو دروازے ہیں ہمارے ذہن کے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ چاہے آپ ان کو چھپا کے دو. پہلے بھی یہ ایک ورس آئی ہے جس میں قرآن نے کہا یا اس کو کھل کے بتاؤ کہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ریچ دوز ان نیڈ دیٹ از بیسٹ فار یو، کو جو ضرورت مند ہے ان کو آپ نے پہلے دیکھا ہے، ریکگنائز کیا ہے، غلط نظام ہے یا ایون دین کے نظام میں بھی تو شروع میں یہ ہوگی حالات، تو آپ کے لیے بہترین اس طرح اس میں سے خیر نکلے گی، اس طرح گڈ نکلے گا اس میں سے. وہ جو کوشچن ہے گڈ اینڈ ایول کا وہ قرآن خود ہی حل کر رہا ہے کہ وہ جو گڈ ہے خیر اللہ کم کا ہے کہ تمہاری ذات جو ہے اس سے بڑھے گی، وہ ذات اس قابل ہو جائے گی کہ وہ دین کے نظام کو سمجھ سکے اور اس کو قائم بھی کر سکے، اور پھر جب قائم ہو جائے اس کو آگے چلا بھی سکے، اور پھر اس کو جب وہ چلا رہی ہے اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ اگر کہیں ڈھیلے پڑ گئے، اگر شرک کیا، کفر کیا تو یہ ختم بھی ہو جائے گا. یہی ہوا تھا نا پہلے جو ہمارا انیشل سٹیجز ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہترین وہ ایک نظام بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، تو وہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے. وہ جو ہے وہ جو ہی بعد میں لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا نام ہے اس کو سلپ اوے ہو گیا، جب سلپ اوے ہو گیا تو آپ دیکھ لیں کیا حالات ہوا ہے. اور دوبارہ پھر وہ غلط نظام کی اتنی وہ پاور ہوتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے، آہستہ 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 انسان بہت دور چلے جاتے ہیں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو اس طرح آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو وہ دور کرے گا. یعنی گڈ ڈیڈز اتنے کریں کہ سیئاتکم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہو جائے. ایک سٹیج آتی ہے انسانی ذات کی جہاں پہ آپ قرآن کے پھر باہر نہیں جاتے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس سے باہر گئے تو یہ آ گئے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کی ذات اس میں مدد کرتی ہے، اسی طرح مدد آنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا these verses should be applied to individual as well as to the collective efforts. 2 scales defined. یہاں پہ 2 scale قرآن نے یہاں پہ دیکھیں ڈیفائن کر دی ہے. At individual level it is wiser to do it quietly، کہ آپ خاموشی سے کریں individual level پہ، اگر کٹھے ہو کے بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں. At collective level better let people know the arrangement، جب وہ collective اجتماعی نظام کی بات آتی ہے تو پھر کرنا پڑے گا. جیسے اگر ہم طلوع اسلام کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو پھر آپ کھل کے کریں. ابھی ہم کھل کے بات کر رہے ہیں قرآن کی، کیا یہ قرآن کا پلیٹ فارم ہے دنیا میں، یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو خالص قرآن کی بات کرتا ہے، دین کے نظام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. یہ حق کو اس طرح حق آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جیسے حق ہے، اپنی خواہشات کو اس میں بالکل مکس نہیں کرتا. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ورسز پڑھی ہیں، اس میں میری کوئی خواہش نہیں، بلکہ میری خواہش تو اللہ کے نظام کی طرف ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورسز سامنے ہیں، ان کا ترجمہ ان کی میننگ بتا دیا ہے، آپ کسی بھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو ہمارے ارد گرد حالات ہیں ان کے ساتھ یہ میچ اپ بھی کر رہا ہے، یعنی کہ ایویڈنس ساتھ ہے، شہادت ساتھ ہے، اس میں یہ دن کی روشنی کی طرح ہے. تو یہاں پہ دین all will be an open matter so that people take it as their right until the system becomes fully operational. Then people will know their rights and responsibilities. یہ دین کا نظام جو ہوتا ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ جی یہ دوسرے جو لوگ ہیں غلط ان کو بتانے میں ہمیں کوئی تکلف ہوگا. اللہ کی ذات حق کی بات کرتی ہے، ہمارا کام حق کی بات کریں، دوسروں کو بتائیں کہ آپ باطل پر ہیں اور باطل کی وجہ سے یہ نظام غلط بنا ہوا ہے، انسانیت اس سے سفر کر رہی ہے، نقصان اٹھا رہی ہے. Our deeds judged in this life. تو یہاں پہ کچھ وہ ورسز ہیں جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں قرآن سے. وَقُلْ عَامِلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے say works
soon will Allah observe your work and his Rasul and مومنین. تو یہ جو ہم کہتے ہیں بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے جج کرنے کا, یہ اینٹی قرآنک بات ہوتی ہے. قرآن نے کنٹینیوسلی کہا ہے کہ all of you are being judged. جب اس نے کہا وَلَا تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی وی آر بینگ ججڈ, اور ہمارا کام ہے دوسروں کو بھی جج کریں, اپنے آپ کو بھی جج کریں, اور جج کریں دوسروں کو قرآن کی روشنی میں, اپنی اوپینین پہ نہیں. ہماری اگر اوپینین ہے تو وہ قرآن پہ بیسڈ ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے آیت ہونی چاہیے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے یہ جو کام ہے اس کی وجہ سے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. تو یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ جی کیا نام ہے, یہ جو دین کا نظام جب بھی آئے گا تو یہ جو ہوں گے جو اس کی جو نظام کو چلانے والے ہیں وہ اپنے خلاف بھی اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے, اپنے آپ کو بھی جج کریں گے, اور دوسرے جو ہیں مومنین جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی جج کریں گے, اور اس میں جو ججمنٹ ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگی. قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو قرآن کے مطابق جج نہیں کرتے وہ کافر روح میں ہو جاتے ہیں. یہ جو دین کا نظام ہے اس کے کلیئرلی قرآن نے کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہوئے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ واٹ از ہڈن اور واٹ از اوپن دین ہی ول شو یو دا ٹروتھ ٹو آل دیٹ یو ڈو. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا فَيُنَبِّئُكُمْ, یہ مومنین کا کام ہے بتانا اللہ کے بہاف پہ ایز فار ایز دس ورلڈ از کنسرن. اگر آخرت میں جا کے پتہ بھی چل گیا تو ٹو لیٹ ہو. اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہے, مکافات جو ہے وہ اس طرح ہے. when there is no system of deen we need to hold our own self accountable exactly the way it will be under the system of deen. تو ہر انسان کو, ہر مومن, خاص کر اس وقت تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, دین کے نظام میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا, لیکن ابھی چونکہ انفرادی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور چونکہ اجتماعی نظام نہیں ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, ان کو چاہیے کہ اپنی ذات کو بہت ہی پریسائز طریقے سے اس کو چیک کرتے رہیں, اس کو اکاؤنٹیبل کریں, اس کو جج کریں. When we come together prior to the system of deen, we keep reminding each other on a continuous basis. We should never feel uncomfortable with this reminding, as in the system of deen, this pattern will be followed. اس میں انکمفرٹیبل فیل کرنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا میسج ہے. میں نے کہا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے اور میں اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے مطابق انفرادی طور پہ جو بھی ریسٹرکشنز ہے اس سوسائٹی کے مطابق, دنیا کے مطابق اس میں کر رہا ہوں. تو اس میں پھر انکمفرٹیبل کیا فیل کرنا ہے, قرآن کی آیت ہے, بس بات ختم ہوگی, اس نے فیصلہ کر دیا. Human beings need repetition and practice continuous reminding. Under the system of deen, this will be practiced on a continuous basis. Promote maroof and forbid munkar. Amar bil maroof and nahy anil munkar continuously ہوگا. وہ تو ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی جو اللہ کے نام پہ بنی ہوتی ہے. Never let guard down, very alert and vigilant. بڑی multiplied and higher level of وہاں پہ consciousness ہوگی یا ہوتی ہے. گریڈنگ از ایز پر ڈیڈز. تو قرآن نے کہہ دیا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ ہر عمل جو ہے وہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے, اس سے ذات کا ایک درجہ بن جاتا ہے, اور وہ درجہ جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس ذات نے کتنے اعمال کیے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ بیلنس آف ڈیڈز کی بات کی ہے کہ آپ کے پاس صالح ڈیڈ زیادہ ہونے چاہیے, کوئی مائنر جو ایررز آف ججمنٹ ہے وہ منیمل ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے وہ قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا, ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہر چیز اکاؤنٹیبل ہے. تو اسی لیے کہہ دیا اس نے کہ درجات جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو جو آپ میں زیادہ متقی ہے وہ ہائر لیول پہ ہے. تو ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے نا سادہ کو, اور وہ جو ہے قرآن نے کہا تقو بنے وہ اس لیول پہ آئیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون. تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو فائز قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اور درجات جو ہے وہ اعظم کا, اس سے زیادہ سپرلیٹو کیا ڈگری ہوگی جو قرآن دے گا. تو اس لیے یہ جو ذات ہے یہ اس لیول کی بنے گی تو وہ دین کے نظام کو سمجھے گی اور دین کے نظام کو اسٹیبلش کرنے میں اس کو مدد ملے گی. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحَاتٍ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى. تو یہاں پہ کہہ دیا but such as comes to him as a moment who have done صالح work for them are ranks elevated. تو اس طرح کی کافی وہ ہے. اس طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو بات ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے بگننگ سے اینڈ تک, کیونکہ دو ہی وہ تھریڈس اس میں چل رہے ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, دو چل رہے ہیں اس کے اندر. وہ ہم دیکھیں
کہ قرآن کی لینگویج جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. جب وہ کافروں کی طرف آتی ہے، مشرکین منافقین، تو اس میں ایک بڑی فرمنس ہوتی ہے، ایکسٹرنس ہوتی ہے. جب وہ مومنین کی طرف آتی ہے تو اس میں ایک کائنڈنس ہوتی ہے، افیکشن ہوتی ہے. تو ایز مومنین ٹوگیدر آل ڈیڈس are graded very high, rapid self-development, nothing gets omitted. یہاں پہ کچھ ورسز میں نے کوٹ کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ دیکھیں مع الصادقین کے صادقین اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ ورس میں نے کوٹ کی ہے. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ جس کے اندر قرآن ان ڈیٹیل گیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو کام کرتے ہو اللہ کے راستے میں وہ ان اکاؤنٹڈ فار نہیں رہ جاتا. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن الرسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. تو میں یہ کوئکلی اس کا نیچے ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ فٹنگ فار دا پیپل آف مدینہ اینڈ ندون عربس. عرب کی یہاں پہ قرآن نے بات کی ہے ٹو ریفیوز ٹو فالو اللہ رسول. تو یہ کسی مہم پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. تو وہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عرب آئے ہیں تو ان کا کام ہے کہ یہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. ناٹ ٹو پریفر دیئر اون لیوس. اپنی باتیں نہ بیچ میں شروع کر دیں. جو قرآن نے کہا ہے اس کو فالو کریں. بیکاز نتھنگ کوڈ دے سفر. کہ یہ نہ سوچیں کہ جو اگر ان کا کوئی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گا. بٹ واز ریکن ٹو دیئر کریڈٹ ایز اے ڈیڈ. یہ اعمال صالح میں آ جائے گا. اور اعمال صالح میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ تو اس کا تو بڑا ہی ہائر ریوارڈ ہوتا ہے. whether they suffered thirst or fatigue or hunger in the cause of Allah, trod path to raise their ire of kuffar or received any injury whatever from an enemy. تو جو بھی اس میں ہوگا وہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. تو زندگی نے تو موت کے ساتھ ویسے بھی اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے. تو یہاں پہ قرآن بڑا ہائیلی موٹیویٹڈ فیکچوئل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے. قرآن مینز اٹ. یہ اس کو بڑا پریسائزلی بتا رہا ہے. ان کے سکیلز ہیں ان چیزوں کے. اللہ ڈز ناٹ. یہاں پہ اس نے اینڈ پہ اس کو اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ یاد رکھو کہ جو بھی آپ ڈیڈز کرو گے ایز اے محسن حسن کے ساتھ، کیونکہ آپ لائف کو بیوٹیفل بنا رہے ہو آن دس پلانٹ. ابھی یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے ہمارے ارد گرد جو خوف اور حزن کی زندگی ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی دیر سے یہ چل رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ کیا نام ہے ایز مومنین ٹوگیدر آل ڈیڈز آر گریڈڈ. یہ اسی کنٹینیوشن ہے. ولا ينفقون نفقاتا صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. تو یہاں پہ میں نے یہ ورس اس لیے انکلوڈ کیا کیونکہ اس میں ایک بیوٹیفل چیز آئی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا آپ ڈیٹ کر رہے ہو نار کٹ اکراس اے ویلی. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 قدم کسی ویلی میں سے بھی گزرو اللہ کے راستے میں اور وہ اکاؤنٹڈ فار نہ. تو اسمال تھنگس میک اے ہورینڈس ڈفرنس. وی may not realize it today. لیکن یہ ہے کہ ذات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے. وہ ذات کے اندر ثبات پیدا ہو جاتا ہے. بٹ دا ڈیڈ از انسکرائبڈ ٹو دیئر کریڈٹ. وہ بڑھ جاتا ہے. وہ پیچھے نہیں رہ جاتا. یہ ورسز جو ہے یہ اپنے آپ کو وہ آسپیکٹ آپ کے سامنے لے آتی ہیں جو آپ پہلے سوچ ہی نہیں سکتے بغیر ایمان اور اعمال صالح کے. اس لیے کلیکٹیو ایفرٹس مائنر ایکٹس بیکم ملٹی پلائڈ. تو جب آپ اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ وادی میں سے جو گزر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے ڈیڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہے تھے. بڑا ہائر سکلز میں انسان چلا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نے یہ ورس اس لیے انکلوڈ کیا ہے کہ یہاں پہ قرآن نے بیوٹیفل ایک اسٹیٹ آف دا سیلف انڈیکیٹ کی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ان کا ایمان نہیں مضبوط ہوتا یا ایمان نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر جو آیت آئی ہے اس نے تمہیں کیا فرق ڈالا ہے. وہ تھوڑا سا تضحیق بھی اس میں ہوتی ہے. تو اس سے آگے جن کے پاس ایمان اور اعمال صالح والی ذات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری بڑا ہی بڑھ گیا ہے. اس ورس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے, میری اور ایمان بڑھ گیا ہے. اور اس میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں.
صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے سن کے اور چلے جاتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے اندر خوشی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی ذات پہلے سے ہائر لیول پہ چلی گئی ہے. تو ذات کا جو ہمارے اندر بڑھنا ہے یہ ہمیں خوشی دیتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنات هم فیہا خالدون. تو یہ تو پہلے ہمیں بات ہوگی آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس سے آپ کی جو سیلف ہے اس میں وسعت آتی ہے، یعنی جب ہم اعمال کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالح کرتے ہیں، اس سے وہ جو بیر ہے اس میں وسعت آتی ہے اور ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ وسعت آ رہی ہے. دوسرا قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں دیا گیا ہے یہ آپ کی ریالم آف پاسبلٹیز میں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. یہ جو غلط نظام ہے اس سے شاید امپریشن ملے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ہماری مدد مل سکتی ہے، یہ اس وسعت میں شامل ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی اس نے دیکھے جنت کی بات کر دی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ لائف کو اس نے کنیکٹ کر دیا نیکسٹ لائف کے ساتھ. ابھی اس سے زیادہ ابھی اور وہ واہم یستبشرون قرآن کیا بتائے ہمیں. یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ اس کو زیادہ ایکسپلور کر کے اپنی ذات کو اوپر سے اوپر لے جائیں اور پورا اس میں ایفرٹ لگاتے رہیں. جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی دال روٹی ہم کما رہے ہیں وہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچتے رہیں انڈرسٹینڈنگ دا فنکشننگ آف دا سسٹم. اللہ کا باقی ان نفس کا اللہ اطارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے یو وڈ اونلی پر چانس فیٹ یور سیلف ٹو ڈیتھ. یہ انیشل سٹیجز تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرف نہیں آ رہے، یا جو آ بھی رہے ہیں تو پوری طرح نہیں کمٹ کر رہے، تو ان کو وہ دکھ ہوتا ہے انسان کو. لیکن آہستہ آہستہ جب بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور ہائر لیول آف تھنکنگ آ جاتی ہے تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لا اکراہ فی الدین. وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ چوائس ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اندر میں وہ تبدیلی لے آئے جو آپ چاہتے ہیں یا قرآن چاہتا ہے. ایک ہی سیلف ہے، ایک ہی ذات ہے جس میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے. یعنی صرف میرے پاس اپنی ذات ہے جس کو میں جس لیول پہ لے جانا چاہوں لے جا سکتا ہوں، چاہے لوسٹ آف دی لو لے جاؤں چاہے ہائیسٹ آف دا ہائی لے جاؤں. یہ میرے اپنے اختیار میں ہے. اور لوسٹ آف دی لو کی تو لمٹ ہے نا، کیونکہ جب ڈیڈ ہو جاؤں گا تو اس سے زیادہ تو آگے جائے گی نہیں. لیکن ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ جو ہے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسی ذات نے آگے بھی جا کے اور آگے اوپر بڑھنا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مینز اویلیبل ہیں اکٹھے ہو کے ذات کو اس لیول پہ لے جائیں جہاں پہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا ہو جائے. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو قرآن نے یہاں خود ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو ارد گرد آپ کو دنیا ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے تاکہ آپ کے اندر جو بیسٹ ہے وہ باہر نکلے. تو اس میں کمپلین کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جو ہے دنیا اس میں ہم کون سے اکیلے ہیں، وہ معکم اینا معکم، تم اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو ہم اس کو فیل کر کے اور جو ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں آپس میں مل کے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. یہاں پہ ایک المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اٹریکٹیو بنایا گیا ہے انٹینشنلی. آپ کو یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں ایٹ اے فنڈامنٹل لیول، وی ہیو ٹو گرو آؤٹ آف دیم. تو یہاں پہ بھی یہ بھی قرآن یہی کہہ دیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. آپ دیکھیں ربوبیت آ گئی یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں اس راستے میں آپ آؤ تو آپ کو ربوبیت ملے گی ایز ریوارڈ ثوابن. وہ ثواب کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس طرح ثواب نہیں ملے گا جیسے مذہب کی دنیا میں ملتا ہے. یہ تو ریئل ہوگا، ایویڈنس بیسڈ ہوگا. اور خیر کی پھر بات آ گئی، گڈ کی یہاں پہ دیکھیں. تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ پورا ذہن میں رکھیں، کنٹینیوسلی بینگ اویئر آف آور تھاٹس. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو ان کو، یعنی کہ پروکلیم کر دو، ڈکلیئر ٹو دیم، لیٹ دیم نو ویری فرملی ویری اسٹرانگلی. بتا دو، قرآن کہہ رہا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب. یاد رکھو کہ وہ سیلف جو خبیث ہے اور وہ سیلف جو طیب ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس کو پتا ہوگا وہ ایسا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا اور وہ آگے بڑھ رہا ہوگا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. چاہے دنیا میں جتنا مرضی غلط جو ہے وہ زیادہ ہو، وہ غلط جو ہے وہ باطل ہے. اب دیکھیں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس لیے زیادہ ہے کہ طیب نہیں ہے. اگر طیب ہوں گے تو یہ
کم ہوں گے. یہاں پہ یہ کہہ کے ہمیں نہیں گزر جانا چاہیے ہاں جی قرآن نے کہہ دیا ہے زیادہ لوگ اس طرح کے ہوں گے اس لیے مجھے کچھ نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے میں متقی بن گیا ہوں, اپنا کام کر کے آگے چلا جاؤں. نو, اب یہاں پہ دیکھیں قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے. تو یہ جو زیادتی ہو گئی ہے یہ تم لوگ کیوں نہیں طیب زیادہ بنتے تاکہ یہ نہ ہو. فتق اللہ یا اول الالباب, آپ دیکھیں فتق اللہ کے اندر ساری بات قرآن نے کر دی اور ساتھ اللہ لا کے سارے اسماء الحسنی لا کے. اب دیکھیں اس طرح قرآن ایمان اور اعمال صالح سے ہمارے سامنے یہ ورسز کے وہ حصے لے کے آ رہا ہے جو پہلے نہیں آئے ہوئے ہمارے سامنے. فتق اللہ, آپ اس طرح متقی بنو گے, یہ باتیں سمجھو گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. یا اول الالباب جن کے دروازے کھل رہے ہیں, ایک دروازہ کھلتا ہے اس سے اگلا دروازہ, اس سے اگلا دروازہ, بلکہ یہ تو ہائٹ بھی ہے اس کے اندر. تو لعلکم تفلحون, اور اس طرح آپ دیکھیں فلاح ملے گی, اس طرح آپ کی کھیتی جو ہے وہ گرو ہوگی. ایک سیڈ لگاتے ہو آپ دیکھیں کس طرح وہ گرو ہوتی ہے, ملٹی پلائڈ ریوارڈز اس میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کثرت الخبیث جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم اس میں کوشش کریں یہ طیب والی, تو یہ ختم ہو جائے گا. اٹ از مینٹ ٹو ڈسپیئر. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان کی بڑی سگنیفیکینس ہے. قرآن ہمارے سامنے پورا جو قانون ہے اس کے وہ بتا رہا ہے, اور اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر وقت پریزنٹ ہے اینڈ ہی ول میک شور کہ یہ ہو جائے. قل انما انا بشر مثلکم, یہاں کہہ دیا کہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہ میرے اوپر یہ وحی آتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی جو ہے وہ گریجولی آ رہی تھی, ہمارے پوری کی پوری ملی ہوئی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, پورا کتاب اللہ کی ہمارے سامنے ہے. اور علامہ پرویز نے ہر چیز ایکسپلین کر دیا دین کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ابھی ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں اپنے تجربات اور اپنے اس میں آج کی دنیا میں کیا نام ہے 2021 کی ورلڈ میں ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں جس وقت ہر طرف خوف اور حزن پھیلا ہوا ہے. فمن کانا یرجو لقاء ربہ, کہ جس نے بھی یہ جو ہے کہا ہے کہ کیا نام ہے اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جس جو بھی دیکھیں یرجو کا کہ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں نے رب سے ملنا ہے, رب سے کیا, رب کے ساتھ یہ میں پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اللہ کی پریزنس میں, وہ دیکھ رہا ہے. تو بات یہ ہے فلیعمل عملا صالحا, وہ کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرو ایمان لا کے, ولا یشرک بعبادات ربہ, اور یاد رکھو میری کتاب میں بھی اس فارمولے میں کوئی مکس نہ کرنا, بالکل نہ کرنا. اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کام ہے ایک دوسرا کہ جب ہم ان ورسز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نزدیک نہ آنے دیں, کسی کو خیال بھی نہ آنے دیں, سوچے ہی نہ بڑے فرملی. اور یہ تو فری ہے, آپ جو بھی روٹی کپڑا مکان چلا رہے ہیں اپنی زندگی, اس کے اندر آپ نے صرف یہ یقین ہی پیدا کرنا ہے. غلط نظام میں ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے مجبوری کے حالت میں آپ روزی کمانے کے لیے جو وہ نظام کہتا ہے غلط, وہ بھی شاید کرنا پڑے, لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہاں پہ تو ہم نے وہ انر اسٹرینتھ بلڈ اپ کرنی ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ہاؤ دا قرآن پرووائڈز ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس ٹو آور سیلف بائی پوائنٹنگ ٹو آور تھنکنگ پروسیس اینڈ انوائٹنگ اس ٹو ریفلیکٹ ان اٹس ورسز. آپ دیکھیں قرآن خود ہی ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے, خود ہی ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے. ساری اس میں جو علم الکتاب والحکمہ یزکیہم, وہ سارا ہو رہا ہے, تینوں ہوتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں قرآن. ریوارڈز آر آلسو فار, یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ریوارڈز ملتے ہیں, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ پوائنٹ. اسٹیئنگ اوے فرام ایول اینڈ رانگ, اس دنیا میں جب غلط نظام ہوتا ہے اس میں ہر وقت شر جو ہے فتنہ وہ اڑ کے لگ رہا ہوتا ہے, قرآن نے خود بھی کہا. اس لیے ہمیں اس کے خلاف بھی اپنا ڈیفینس اسٹرانگ کرنا ہے. سو دونوں چیزیں کرنی ہیں, ایک تو ڈیفینس اس کے خلاف اسٹرانگ کرنا ہے, اس سے پرے یعنی کہ خبیث ہے اس سے پرے, اس کو ریکگنائز کر کے پرے رکھنا ہے. اور یہ بار بار ہماری طرف آئے گا بھی, اس لیے ہمارا اندر کا دفاعی میکانزم بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر یہاں پہ کہا ہے قرآن نے forbidding evil helps develop ourselves, دوسروں کو رانگ سے روکنا. ٹیکٹفلی آپ روکیں, لیٹر سے روکیں, ویسے بات کر کے روکیں. یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر بعض اوقات غلط لکھا جاتا ہے, اس کو کاؤنٹر کریں. This helps to recognize the society and its issues. Recognizing evil and then picking up courage to counter it using the Quranic guidance, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی سے ذات اوپر جاتی ہے. کل کو دیکھیں نا جب دین کا نظام آئے گا جب بھی آتا ہے تو اس میں آپ کے ارد گرد تو بڑی ابلیسی قوتیں, شیطانی قوتیں جو ہیں آپ کو خلاف کام کریں گی. انٹیلیجنس کی ایجنسیز کام کر رہی ہوں گی, لوگ درمیان میں سے کام کر رہے ہوں گے, لوگ آپ کو سلو کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہ پارٹ آف وہ ہے, وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تاکہ آپ کو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس میں سے انسان نے گرو کرنا ہے. تو یہ جو آگے رکاوٹیں آتی ہیں یہ ہمیں تیز کرنے کے لیے آتی ہیں, اور رکاوٹوں کو اوور کم کرنا ہے, ان کو ایکسپیکٹ کرنا ہے.
جب رکاوٹیں نہ ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کچھ رانگ ہو رہا ہے. ایک غلط نظام میں تو ہر وقت رکاوٹیں ہوتی ہیں. Promoting good helps to develop ourselves. Good words spoken consciously help to expand our intellect and contribute to the good of a society. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے یہ کریں. Sharing the Quranic message with others helps to develop our own self as it strengthens our iman and leads to expanding the expanse of our consciousness. یہ بات پہلے بھی آ گئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ان ورسز سے ہماری جو وسعت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. نیکسٹ ہے میوچل کنسلٹیشن ود اے ویو ٹو پروموٹ گڈ ہیلپس ٹو ڈیولپ سیلف. یہ جو آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں, اس میں بھی ایٹ ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ کوئی بعض ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی اور بعض کی زیادہ ہائر ہوتی ہے, تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں. وٹ ایور وی تھنک اینڈ ڈو وی شوڈ کیپ ایویلویٹنگ آور سیلفس گروتھ. اپنی ذات کی ہر وقت اس کو چیک کرتے رہیں, ہر وقت یہ رکھیں ذہن میں کہ میری زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے اور میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور دنیا میں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے, خوف اور حزن ہے. اس کو دور کرنے کے لیے نظام, ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے, ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, اور جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوائن کرنا چاہیے. جو تھوڑی بہت ایفرٹ ہے وہ تو لگائیں نا انیشلی, تاکہ پوائنٹس تو بات تو سمجھ آئے. یہاں پہ کچھ ورس, ایک دو تین ورسز ہیں سورہ انعام کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ امیزنگ ہے, پورا قرآن امیزنگ ہے, لیکن بہر جی کرتا ہے کہ اس کو امیزنگ کہوں. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تو یہ آپ ٹرانسلیشن اس کو پڑھ لیں. یہاں پہ میں نے ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے نیچے. نوٹ دا ورڈ سٹارٹس ود شرک. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کہ آپ نے مکس نہیں کرنا قرآن کی اس میں. تو حرما کا یہاں پہ آ گیا کہ یہ فربڈ کر رہا ہے قرآن. ان کو قرآن بڑا کلیئرلی, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں چھوڑتا. مین میڈ سسٹم ول کریٹ آل دس. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے مین میڈ سسٹم میں ہوں گے. اینڈ مومنین کین سالو دیز ایشوز بائی گوئنگ ٹو دا پیور قرآن. فار ایگزامپل اس سے پہلے آپ ورس 6:150 اینڈز ود اسٹیٹنگ نان مومنین ول ڈو اٹ. تو یہاں پہ یہ ہمیں زیادہ کہ بالوالدین احسان. جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو ہر پیرنٹس کی بات ہوگی, چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے. ان کا جو بیلنس ہے اس کو آپ نے وہ کرنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو obviously گھر سے شروع کریں گے, پہلے اپنے والدین کا جو بیلنس ہے وہ ٹھیک رکھیں, تو اسی سے بات جو ہے وہ وائڈر کانٹیکسٹ میں سمجھ آئے گی. اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. تو یہاں تقتلوا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو مرڈر کر دیں, وہ بھی بعض سوسائٹیز میں ہوتا ہے, خاص کر بیٹیوں کو بچیوں کو کرتے ہیں, اور وہ بھی اس لیے کہ سوسائٹیز غلط ہوتی ہیں جہاں پہ وومن کو اس طرح ویلیو نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پہ قرآن نے وائڈر کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ ان کو آپ پوری تعلیم دیں, ایجوکیشن دیں, اور پاورٹی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کو ملے. یہاں پہ یہ مطلب ہے دین کے نظام کی بات ہو رہی ہے. نانو نرزقکم ایاہم, تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں. تو ہم تو مراد تو پھر دین کے نظام کی ہے, مومنین کی بات ہو رہی ہے نا. تو مومنین جو ہے وہ اللہ کے بہاف پہ کام کریں گے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا میں جو بھی فساد ہے وہ اس لیے ہے کہ مومنین نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, جو اس بات پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری تب ہے جب ہم وی ہوں گے, not I can't do it, we can do it. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہر لیول پہ لائز اور گند ہے, اور یہاں پہ تو غلط کام کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہوا ہے دین ڈوئنگ کلیکٹیولی. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ, یہاں قتل سے اگین مراد یہ ہے کہ ایک تو مرڈر کلنگ ہے, دوسرا وہ بھی ہے جو ہم ذات کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, جو ذات کو وہ کرتے ہیں. ساتھ ہی کہ حرم اللہ الا بالحق, کہ حق جو ہے ہر چیز کو ایکسپلین کر گیا یہاں پہ. اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کو اپنے تک نہ رکھیں, اس کو اکٹھے ہو کے کریں, آگے لے کے جائیں. بہی لعلکم تعقلون, اور انٹینسلی اس پہ ریفلیکٹیو ہو, انڈرسٹینڈ کریں اس کو, بالکل فائنل ڈیٹیلز میں جائیں, کوئی چیز اس میں نہ لیو کریں جو ان ایکسپلورڈ ہے.
All subsequent commands are collective, refer to inner states as well as physical outer world. تو یہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. یوز آف عقل میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو پوری طرح استعمال کریں. اور نفس ایز این انہیرنٹ ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. دیکھیں نفس جو ہے انسان کا، جو ذات انسان کو ملی ہوئی ہے، اس کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے، وہ سینسٹیو ہے، وہ الائیو ہے. اس کو دکھ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کو خوشی ہوتی ہے اگر اس کو فیور کیا جائے، اس کو بیلنس دیا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ جو بچے ہمارے ارد گرد دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ سب سوچتے ہیں، یہ اسی طرح سوچتے ہیں جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں. تو بڑی ہائی لیول پہ اس کی ڈسرنمنٹ چاہیے، اس کو ایسے نہیں اس میں سے گزر جانا چاہیے. دوسری ورس جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب یہاں پہ ابھی یتیم کی بات آ گئی ہے. آپ کو اس کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے. قرآن تھرو آؤٹ یتیم اور مسکین کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے دوز ہو آر لیفٹ الون ان دا سوسائٹی، اس میں یتیم کی ڈیفینیشن میں وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ ان کو بہترین طریقے سے ڈیل کرو. یعنی سوسائٹی جو ہے اس کا کام ہے کہ جو اکیلے رہ گیا، اول تو اکیلے ہونا ہی کسی کو نہیں چاہیے، یہ انیشل سٹیجز کی بات ہے. اس کے بعد جب سسٹم بن جاتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ لونلی کراؤڈ والی بات نہیں آتی کہ انسان گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی انسان آئے تو اس کی مدد ہو. وہ نہیں بات بن جاتی. وہ تو پھر سلسبیل والی بات آ جاتی ہے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ کیٹر فار کرتا ہے فار آل نیڈس. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. یہاں پہ پورا اس نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ جو ہے وہ پوری میجر کرو ویٹ اینڈ جسٹس کی. یعنی کہ اس میں انسانوں کو یاد ہے وہ جو ورس ہے مطففین، سورہ مطففین کی ورس ہے جس میں کہا کہ تم انسانوں کو وے نہیں کرتے بحیثیت انسان کے. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وہی آ گیا لا نکلف نفسا الا وسعها. تو یہ آپ کر سکتے ہو، یہ نہیں ہے. یہ جس دن انسان یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں کر سکتا، وہ واقعی نہیں کر سکتا. پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں اس کو اور میں کروں گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف کی یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ اسپیک ود جسٹس، چاہے وہ آپ کا نزدیک بھی ہو. تو اس لیے بحث یہ مومن کے ہمارا کام ہے کہ رائٹ ابھی سے آپ کہنا شروع کر دیں کہ جس دن دین کا نظام ہوگا ہر کام اس طرح ہوگا. اور سارے رشتہ داروں فرینڈس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو انسان ہے یہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا وہاں پہ اور کوئی فیور نہیں کرے گا. یہاں پہ بھی یہ عدل کی بات کرتا ہے، اس وقت بھی یہ عدل کی بات کرے گا. بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اس طرح اللہ کے ساتھ ہم کووننٹ بناتے ہیں، اس طرح کمٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے اٹ ٹیکس ٹائم. اور یہاں پہ کہہ دیا وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ سارا تذکرون نے ساری چیز ایکسپلین کر دی. قرآن پورے کا پورا ہی ذکر ہے ہمارا. If yatim needs balance, ensure it is provided. Scale defined here. Ensure absolute justice in all dealings. یہ میں نے کہہ دیا all this is possible. یہ ہو سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. Convert our thoughts into those of justice and equality. اس میں شامل کر لیں ابھی سے ہر وقت یہ سوچیں کہ اگر یہ نظام آتا ہے میں نے یہ کرنا ہے قرآن کے مطابق، چاہے میں اکیلا ہوں وہاں پہ کروں گا. تو اس طرح وہ انسان کے اندر ایک ریزالو آتی ہے، ایک قوت آتی ہے، ایک اس کے اندر فرمنس آتی ہے. This is being laid down clearly so that it becomes part of your consciousness. وہ انسانی ذات کا حصہ بن جائے. تیسری ورس جو ہے وہ جو ہے اس کو سم اپ کر رہی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو قرآن تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے خود دس از مائی صراط مستقیم. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ میں صراط مستقیم پہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے چل رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. فاتبعوہ، اس کو فالو کرو، اطاعت سے اتباع کی طرف آ جاؤ. یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جانی چاہیے. ولا تتبعوا السبل، تو یہ ان پاس پہ نہ جانا جو تمہیں ڈسٹروائے کر دیں گے. وہ پاس تو ہم چھوڑ آئے ہوئے ہیں کبھی کے. فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. They will scatter you about from his path. Thus does he command you that you become متقی. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے اس طرح متقی بنو گے، پٹ فال سے بچو گے، دوسرے راستوں سے بھی نہیں جانا، واپس آ جاؤ میرے راستے پہ. اور یہ راستہ اسٹریٹ چلتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، امورٹیلٹی کا راستہ ہے.
یہاں پہ یہ پھر میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا سارے پوائنٹس کو نیچے، آپ اس کو خود دیکھ لیں. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہا ہے ذالکم، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے وصاکم، دوسروں کو بھی بتاؤ، ان کے ساتھ شیئر کرو. تو یہ جو ہے ذالکم، تو قرآن ہمیں وصیت کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، پھر ہمارا کام ہے. یاد ہے وہ سورہ عصر کی آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ اس طرح جب سمجھ جاتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد، وہ پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو جو اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے، ہم نے آگے بتانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اس کے ہم نمائندے بن جاتے ہیں، اور اس کی نمائندگی کوئی چھوٹی سی رسپانسبلٹی بھی ہے اور خوشی بھی ہے اس میں. How should we scale our thinking؟ یہاں پہ آیا ہے any righteous deeds without iman do not have the ability to develop a self for the life of the hereafter. یہ ہمیں ذہن میں پکا اسٹیبلش ہو جانا چاہیے کہ ایمان اور صالح ڈیڈز کے بعد جو ہے، بغیر ایمان اور صالح ڈیڈز کے بعد ہیئر آفٹر کو بھول جائیں قرآن کے مطابق. ہاں مذہب کی دنیا میں یا کسی اور کی، وہ جو ہے ان کی مرضی ہے، جو مرضی سوچتے رہیں، لیکن اس کا پروف جو ہے ہمارے پاس ہے، کیونکہ جو ذات ہمیں ملتی ہے اس کے عوض، وہ ذات ہم بنا ہی نہیں سکتے بغیر اس کے. یہ بڑا سٹرینج سا لگتا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، حق ہے، باقی باطل ہے. اور اس کو سمجھے بغیر ہم دین کا نظام نہیں بنا سکتے، وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے ہمارا سیلف. یہاں پہ میں نے اس کو لکھ دیا ہے، آپ اس کو خود پڑھ لیں. The change which comes in one's thinking through iman is diametrically opposite of the thinking under kufr. آپ ارد گرد دیکھ لیں، چیک کر لیں، جو کفر والے ہیں ان کی سوچ وہ ہوتی نہیں جو ایمان والوں کی سوچ ہوتی ہے. Very high scale becomes applicable to the deeds carried out after iman. ایمان کے بعد جب ہم ڈیڈز کرتے ہیں، وہ تو آسمان کی بلندیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. However, within these deeds, there are scales which increase with the increase in the strength of iman. تو ہمارا کام یہ ہے ان scales کو سمجھ کے، یعنی کہ وہ جو کلیکٹیو جب آ جائے تو اس میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ان کی ملٹی پلائڈ ریوارڈز ہوتے ہیں، اور وہ دین کے نظام کی طرف ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی کہ دین کا نظام کلوزر اینڈ کلوزر ہوتا جاتا ہے. For example, helping someone on a one-off basis has a different scale than to help make them stand up their own feet. تو اس طرح جو ہے وہ ہم زیادہ بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کی مدد کر دی، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر لانگ ٹرم بیسس پہ ہم کوئی ہیلپ کریں تو اس سے ہمیں دین کے نظام کی سمجھ آئے گی. The scale of a deed which includes aspects of the human self, not merely a material help, is higher. تو دوسروں کی، جو دوسرے انسانوں کو صرف میکینیکلی ہیلپ نہ کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان جو ہے وہ فقیر آ گیا باہر، بیچارہ سے سائل آ گیا، اس کی آپ نے ہیلپ کر دی، وہ چلا گیا، وہ علیحدہ ہے. لیکن اگر کسی کی ہیلپ آپ کر رہے ہیں ساتھ اس کی سیلف کی، اس کے لیے آپ اسٹرینتھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو ہوپ بھی دے رہے ہیں، اس کا خوف بھی دور کر رہے ہیں، تو وہ ہائر اسکیل کا ڈیڈ ہوتا ہے. A deed initiated emotively after seeing the plight of someone is lower in scale. یہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ فلڈ آ گیا تو فٹافٹ لوگ جو ہیں وہ پیسے اکٹھے کر کے وہاں بھیجتے ہیں. چیریٹیز بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور اکٹھے کرتے ہیں، کچھ خود کھا جاتے ہیں، کچھ کیا نام ہے راستے میں چلا جاتا ہے، اور 1-2% جو ہے وہ ادھر بھی پہنچ جاتا ہے. اور وہ جب فلڈ ختم ہو جاتے ہیں، وہ غریب جو ہے اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ پھر دوسرے فلڈ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایموٹیو ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس میں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے کسی کی ہیلپ کی تھی کہ کیا وہ جو ہیلپ ہم نے نکالی تھی وہ پہلے کیوں نہیں ہم نے نکالی. یہ چیز جو ہے یہ ان بلٹ ہے ہمارے سیلف میں، وہ سیلف کو ڈیگریڈ کرتی ہے. اسی لیے قرآن نے جو ورس ہے 85 ورس فرام سورہ بقرہ، ہمیں اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. قرآن نے کہا پہلے تم لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، پھر دوسرے جب پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پھر ان کو جا کے چھڑانے پہنچ جاتے اور کہتے ہم نے بڑا عظیم کام کیا. تو قرآن نے کہا اس طرح تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، دوسرے کو جھٹلاتے ہو. وہی تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون کہا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے تم کرتے، نظام غلط بنایا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. After joining others with a view to work for the system of deen, for example, education, training, self-development gives boost to our deeds. تو یہ چیزیں جو ہیں، جیسے ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اور اپنے آپ کو یزکیم بھی کر رہے ہیں، یعنی اپنے پیوریفائی کر رہے ہیں. یہ اتنی تفصیل میں اسی لیے گیا ہوں. تو یہ پارٹ آف گروتھ پروسیس ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم پہلے سوچتے تھے انڈیویجولی، آپ کے سامنے میں نے جب ڈسکس کی ہیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اجاز بھی اسی طرح سوچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی سیلف ہے جو دوسروں کے پاس ہے. اس میں عورت اور مرد کا تو کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے، سب کے پاس ایک ہی قسم کا سیلف ہے.
اس میں سے باڈی کو نکال دیں. یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ جب ہم جینڈر ہو کے سوچیں گے نا تو یہ مسائل ہمارے لیے بڑھ جاتے ہیں ذات کے لیول پہ. یہاں پہ سوال عورت اور مرد کا نہیں ہے, یہاں پہ تو سوال انسانیت کا ہے. Deeds carried out deliberately and with focus bring a tangible change within ourselves about which we need to remain aware. تو یہ ہے کہ ذات جو بڑھتی ہے, ذات آگے جو چینج آتی ہے, میرے دماغ میں وسعت آتی ہے, میرے شعور میں وسعت آتی ہے, مجھے اس کا علم ہوتا جاتا ہے. جیسے ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر یہ وسعت آئی ہے, تو اس وسعت کی وجہ سے میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جن کا پہلے مجھے کوئی علم نہیں تھا. قرآن میں نے پڑھا تھا, بڑی دیر سے پڑھ رہا تھا علامہ پرویز کو, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ چیز جو ہے اس کا زیادہ وہ ہو گئی ہے, کیا کہتے ہیں, اس سے زیادہ معرفت ہو گئی ہے, اس کی زیادہ سمجھ آئی. تو اس لیے ابھی ہم سارے مل کے اس پلیٹ فارم پہ ایک دم اپنے آپ کو ہائر لیول پہ لے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں کسی نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم سمجھی ہیں وہ آپ ایک دم سمجھ سکتے ہیں. جیسے 23 ایئرس میں قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, صحابہ کرام نے الٹیمیٹلی وہ نظام بنایا. ابھی ہمارے پاس پورے کا پورا قرآن ہے, انسان کی ذہنی سطح بھی بہت ہائر ہو گئی ہوئی ہے, اور یہ چیزیں جو سمجھ گئے ہیں ہم بڑی جلدی ود ان منتھس جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ذات کا حصہ بنا سکتے ہیں. فائنلی بفور کنکلوژن یہ ورس ہے, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کی ہے. یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ سماوات و ارض بالحق اللہ نے کریٹ کیے ہیں, یعنی کہ ان کا ایک نتیجہ صحیح نکلنا ہے, اور یہ صحیح نتیجے کے لیے ہے. حق جو ہے وہ الٹیمیٹلی اوور کم کر لیتا ہے باطل کو, اور وہ کیوں ہے, وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, تاکہ ہر انسان کو جو وہ کرتا ہے اس کو پوری اس کی کمپنسیشن ملے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر صالح ہم ڈیڈز کرتے ہیں اس کا ریزلٹس اس دنیا میں آنے چاہیے. اگر آگے تک نہیں آئے تو ہم نے اس لیول کے صالح ڈیڈز نہیں کیے, اس لیول کا ایمان ایکوائر نہیں کیا. تو یہ حق ہے. حق یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان لا کے اعمال صالح کرتے ہو اس لیول کے, تو آپ وہ جو خسران المبین میں ہے انسانیت اس سے نکل آؤ گے, آپ وہ دوسری دنیا میں چلے جاؤ گے, طیب والے جو صراط مستقیم ہے اس پہ آ جاؤ گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ کسی کے ساتھ انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہوا مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ, اس نے تو اندر انسان کی ذات کے اندر وہ پوٹینشلز رکھ دیے ہوئے ہیں. میں اسکیپ کر ہی نہیں سکتا جو میں اعمال کرتا ہوں, جو میں سوچتا ہوں. اگر میرے اندر ایمان ہے, اعمال صالح ہیں, میری ذات ہر صورت اوپر جائے گی, کبھی ہو ہی نہیں سکتا نہ جائے, اور مجھے علم بھی ہوگا کہ وہ اوپر جا رہی ہے. قرآن خود ہی بتا دیتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ اور تفصیل سے کسی وقت بات ہوگی. تو یہاں پہ میں نے اس کو انورس آرڈر میں لکھا ہے, کہا ہے کہ there is no ظلم with اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, نا انصافی نہیں ہوتی. یہ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے. یہ جو مذہب کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, جو مرضی کر دیتا ہے, وہ چھوٹی سی بات پہ بھی معاف کر دیتا ہے, بڑی سی بات کے بھی کوئی وہ اجر نہیں دیتا, یہ سارے غلط باطل کانسیپٹ ہے, جھوٹ ہے, جو انسانوں نے اپنی تسلی کے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور خاص کر یہ پاورفل نے یہ دماغوں میں ڈالا ہوا ہے قسمت کا یہ اور اس قسم کے غلط عقیدے, جو باطل عقیدے ہیں. We must not have ظلم in human word, aim and task of مومنین. ہمارا کام ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے پہلے لیول پہ. سیکنڈ لیول پہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں, بیلنس لے کے آئیں, خود سمجھیں, دوسروں کو سمجھائیں, بتائیں. جب ہم حق کی بات کرتے ہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, بتائیں. آپ یہ اللہ کی کتاب نہ آپ کی ہے نہ یہ میری ہے, یہ تو اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا دینے والے نے کہا ہے کہ سلام علی المرسلین, جو دیتے ہیں میسج ان کو پروٹیکشن ملے گی. تو اس لیے ہمیں اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں لوگوں کو, آرام سے بتا دیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد ان کی مرضی یا سنیں نہ سنیں, ان کو بتا دیں کہ یہ دنیا ہے آپ کی, یہ خوف اور حزن کی دنیا, اگر اس کو ریموو کرنا ہے تو اس طرح ریموو کر سکتے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہہ دیا, those نفوس who follow the Quran need to work to ensure there is no zulm in the world. The law of requital will provide full support. تو وہ پوری آپ کو یہ جو لا آف ریکوائرڈ والے تجزا کل نفس بما کسبت کہہ کے قرآن نے ایکسپلین کر دیا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے. اور ہر عمل سے پہلے چونکہ سوچ آتی ہے, سو ایمان وہاں پہ آ گیا, اس کے اعمال جو ہے ثبات میں آ گیا. آپ دونوں کو ملا لیں, یہ تو ہمارے پاس ریسیپی ہے فار
دا بیسٹ آف دا سکسیسز جو آتی ہیں دنیا میں، اس طرح ہم اپنی کامیابی کو، خوشگواریوں کو ڈیفائن کریں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ کیپ اٹ ان مائنڈ. اور یہاں پہ پھر قرآن نے کہہ دیا الحق مینس دیٹ ہیومن ایفرٹس لیڈ ٹو کنسٹرکٹیو اینڈ اسٹیبلشڈ ایویڈنس بیسڈ ریزلٹس. اور یہ شہادت پہ بیسڈ ہے، ہوا کی بات نہیں ہے، مذہب والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کرتے رہو، یہ لفظ پڑھتے رہو کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. یہ تو اعمال کی دنیا ہے، اور اگلی دنیا جو ہے وہ ان اعمال پہ بیسڈ ہے which are carried out within the guidance of وحی. تو آگے یونیورس اینڈ دا ارتھ have been created by Allah for Adam. تو اللہ نے آدم کے لیے یہ کریٹ کیا دنیا ٹو انشور دیٹ الحق پریویلز، تاکہ حق آئے. تو جب یہ اس نے کہہ دیا اللہ کی ذات نے، تو ہمارا پھر کام ہے کہ اس کو ورک آؤٹ کر کے اپنے سامنے ایویڈنس لا کے پھر فرم فوٹڈ آگے جائیں. دین الحق ول بی اسٹیبلش تھرو ہیومن ہینڈس. تو اس لیے میرے اور آپ جیسے انسانوں نے یہ نظام لے کے آنا ہے. تو اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں دوسرے انسانوں کے لیے کہ وہ بعد میں آئیں گے وہ کریں گے. ہم اسی قسم کے غلط نظام میں کی، یا کیا کہتے ہیں، ہیوملیشن کی، یا لو لیول کی سلیب زندگی گزار کے چلے جائیں. یعنی کہ اس نے بندہ آزاد پیدا کیا بچوں کو اور انسانوں کو، اور ہم اس غلامی پہ خوش ہو کے اس کے خلاف بھی نہ سوچیں یا اس کے خلاف محنت بھی نہ کریں. اور جبکہ فارمولا ہمیں اویلیبل ہے، اور جس نے فارمولا دیا ہے وہ خود بھی اویلیبل ہے ہر وقت. وہ میری بات سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے، وہ موجود ہے یہاں پہ. تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو سارا چوائس ہمارے پاس ہے. تو کنکلوژنز میں کہوں گا the creation of Adam is for a very high purpose in this world and everything which happens in the human world follows divine laws. ہمیں یہ علم ہے کہ ساری ہر چیز اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ قوانین جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو وہ بھی قانون کے مطابق ہے. وہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ جو مومنین تھے انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے ابلیس اور شیطان کو کہ وہ دنیا میں جو بھی کر سکتے ہیں کریں، اور وہ اس میں بڑے خوش ہیں کہ مجھے اس میں سے کچھ 4 روٹیاں مل رہی ہیں، دال روٹی، میں آرام سے رات کو سوتا ہوں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا غلام بھی ہوں. بنی اسرائیل کی یہی سٹوری ہے نا کہ جب وہ آ گئے ہیں، حضرت موسیٰ نے ان کو آزادی دلا دی، تو وہ پھر کمپلین کرتے تھے کہ ہم تو فرعون کے غلامی میں بہتر تھے، اچھے تھے. تو یہ جو ذہنیت ہے یہ ہمیں بدلنی ہوگی. Every human act, whether individual or collective, has a consequence. The world in 2021 is based on man-made laws, and this is why it has chaos, conflicts, fear, and grief in the world. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ان کو پڑھا ہے، اپنا شیئر کیا ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی جو قیمت ہے ہماری ذات کی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں بالکل نہ جائیں کہ میں عورت ہوں یا مرد ہوں. اگر ہمارے پاس ہمت ہے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہماری بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارا کام ہے پوری ایفرٹ کے ساتھ اس طرف آئیں. وہ جو غریب مسکین یتیم دنیا میں ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان مومنین کا. ان کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو نظام والے ہیں، سرمایہ دار نظام والے اور مذہبی، اور وہ جو فرعون، حمان اور قارون ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ صرف باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تاکہ توجہ جو ہے اس کو پرے لے جائیں. Allah has provided the guidance of wahi for mankind as external guidance, and man is asked to accept it by choice and then follow it to counter the effects of the man-made system. تو یہ تو ہمارے سامنے Allah has provided the، اس نے وہی دے دیا باہر سے، اس نے انسانوں پہ نہیں چھوڑا. لیکن چونکہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا ہے، اس لیے انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے وہی کو سمجھ کے فالو کرے یا اس کو ریجیکٹ کر دے. تو یہ جو مین میڈ سسٹم ہے، their empowerment to subjugate other humans, the Quran has spelled out very clearly that if Jamaat Mu'minin emerges by following Iman and solid deeds, then this will make the help of Allah available to them. تو اللہ کی مدد مل جائے گی. ہم اپنی سائڈ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو تو پورا کریں. اپنی سائڈ کی کمٹمنٹ کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پوری طرح اس کی طرف آتے نہیں ہیں. اندر شکوک ہوتے ہیں نا، وہ جو شکوک ہیں وہ ہمیں پوری طرح آنے نہیں دیتے. اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ نظام جو ہے جس کا میں بینیفیشری ہوں، جس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام سے، تو یہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ مجھے بھی نظر آتا ہے، تو ٹینٹ لگا لیں گے. مڈ کے ہٹ میں بھی تو انسان ہی رہ رہے ہیں نا، تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے. آپ کون سے اکیلے ہیں، ہم کون سے اکیلے ہیں، مومنین ہوں گے ساتھ، اور یہ مومنین سارے مل کے کر سکتے ہیں. الٹرنیٹو روٹ ٹو کاؤنٹر دا پاور آف فیروز آف دا ورلڈ. اس سٹرگل میں حضرت موسیٰ اکیلے تو نہیں تھے، حضرت ہارون تھے ساتھ، اس میں ان کے جوان جو بنی اسرائیل والے تھے وہ بھی تھے، رسول اللہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں.
ٹھیک ہے، اس میں منافقین، مشرکین اور یہ ساروں نے شروع میں بہت مسائل کھڑے کیے، لیکن وہ اکیلے تو نہیں تھے، انہوں نے کاؤنٹر کیے. تو یا تو اس نظام کو پھر چلنے دیں، پھر قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، یہ ہم پھر وقت ضائع کرتے ہیں قرآن کے اوپر، اور اس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ ذات ہی نہیں بنتی اس طرح کی. یہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا. یہ ذات اس طرح کی اگر بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا. The beginning of this process of acquiring this power is through Iman, and then this newly acquired Iman is to be strengthened by performing solid deeds with the full connivance of the heart and mind. جو یہاں پہ بات یہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ پورے دل اور دماغ کے ساتھ ہم اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں اس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ جو شعور ہے اس کے اندر ہمارے پورا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، جو اللہ کی ذات بتا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے، اور یہ میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میں اس دنیا کو، جو ایک غیر قرآنی نظام والی دنیا ہے، جو دین والی نہیں ہے، اس کو میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. یہ ہے اس میں جو بات ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا اپنے فادر کو اور اپنے ساری فیملی کو کہ میں اس راستے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس پہ آپ لوگ جا رہے. اتنی سی بات ہے. وہ اسی وقت چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ وہ حالات بنے، اس کے بعد کیا نام ہے وہ نظام کی طرف گئے. تو کہنے کا یہ ہے، اور سارے میسنجرز آف اللہ اسی طرح تھے. حضرت یوسف کی بھی تو یہی سٹوری دیکھیں نا کہ وہ اپنی فیملی کے اندر گھر پر تھے، انہوں نے دیکھا یہ سارے غلط ہیں میرے بھائی جو ہیں جو کر رہے ہیں. فادر ایک صرف ٹھیک ہے، یا ایک چھوٹا بھائی تو اس وقت بہت چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو حالات ہیں میرے ارد گرد قبیلے میں بھی یہ بڑے غلط ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ سے کہا کہ یہ تو اس طرح نہیں چلے گا. تو اس میں ان کی جو ڈیزائر تھی ان کا خواب بن کے آئی ان کے سامنے، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے کوئی دل نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ یہ راستہ نکل رہا ہے میرے لیے. اب دیکھیں اس کو ذرا سورہ یوسف کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے. اور وہ وہاں سے چلے گئے، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ راستہ جو ہے یہ ٹھیک صراط مستقیم کی طرف مجھے لے جا رہا ہے. اس میں جو بھی مشکلیں آئیں وہ انہوں نے بیئر کی، اور الٹیمیٹلی اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی، ان کو اسٹرینتھ دی، وہ آ گئے. تو اسی طرح یہ بھی ہے، اس میں مشکلیں اگر آتی بھی ہیں تو اکیلے تو نہیں، آپ سارے ہم مل کے اس کو بیئر کر لیں گے. کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف پوری طرح اس طرح آئیں جس میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. پوری کمٹمنٹ ہو کہ یہ جو اللہ کی ذات قرآن میں بات کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے، اور میں اسے پوری طرح ایکسیپٹ کرتا ہوں. میرے شعور میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے اسماء الحسنہ کو ڈسپلے کریں اعمال صالح کے ذریعے، اور سوچیں کنٹینیوسلی. جتنا آپ سوچیں گے اتنی زیادہ وہ جو تثبیتاً قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی ذات میں ثابت قدمی آتی ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. Last point of this process includes those individuals who are called mu'mineen by Allah in the Quran, and the Quran provides complete guidance in this regard. These mu'mineen dedicate their all energies and possessions to establish the system of deen, so that mankind can be freed from the fear and grief created by the man-made systems without the guidance of the Quran. تو یہ پہلے میں نے ساری بات کی ہے، تو ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جو man-made system ہے اس کی ریپلیسمنٹ پاسبل ہے. Until the system is established as a model, the mankind will continue to suffer from all those ills which the Quran has clearly noted. تو جو کچھ ہماری دنیا میں ارد گرد ہو رہا ہے قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یعنی یہ وہ دنیا ہے جو قرآن نے کہا ہے جب تمہاری زندگی میں قرآن نہیں ہوگا تو اس طرح کی زندگی ہوگی، اس طرح کی دنیا ہوگی. اور وہ ہے ایگزیکٹلی. تو قرآن کی بات سچی ہو گئی جب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس سے بہتر دنیا چاہتے ہو، وہ دنیا چاہتے ہو جو قرآن والی ہے، تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوگی. تو اس کے لیے یہ پروسیجر ہے، اس کے مطابق آپ کام کرو. اس کی بگیننگ ہے اور اعمال صالح سے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ. تو آہستہ آہستہ آپ کسی جگہ ایک کہیں زمین کے ٹکڑے پہ آہستہ آہستہ ماڈل بننا شروع ہو جائے گا کہیں نہ کہیں. ابھی ہمیں اس وقت کلیئر نہیں ہے وہ کیسے ہوگا، اس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں فار دا ٹائم بھی. وہ خود بخود جو آہستہ آہستہ حالات ہوتے ہیں وہ خود بخود انسان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. اس میں مشکلیں آتی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن اس میں گھبرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلے تو نہیں ہے نا، اللہ کی ذات ساتھ ہے. تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح کے قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے.
انشاءاللہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ فردر کلیئر ہو جائیں گے جب ہم ربوبیت کے نظام کی طرف آئیں گے، اور یہ جو آگے ہماری جو پریزنٹیشن ہے رائز اینڈ فال آف نیشن، اس میں بھی کچھ پوائنٹس کلیئر ہوں گے. تو فائنلی تھینک یو فار یور ٹائم ان شیئرنگ دس پریزنٹیشن اٹس کنکلوژنس. یہ اردو ورژن ہے، اس کی انگلش ورژن ہے، اس کی میں نیچے ریفرنس دے دوں گا، اور کویسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے اس کی بھی میں نیچے ریفرنس دے دوں گا. السلام علیکم.